جنت خریدو مال دے نال، صدقہ کر کے جنت خرید لو، خیرات کر کے جنت خرید لو، زکوٰۃ دے کے جنت خرید لو، مسجد بنا کے جنت خرید لو، یتامہ مساکین کی خدمت کر کے جنت خرید لو، مدارس بنا کے جنت خرید لو، طلباء نال خرچ کر کے جنت خرید لو۔ جدو جنت پیسے نال لبن رہی ہے تے اللہ دی طرف اعلان آ رہا ہے، دیو پیسہ تے میں ایک کھجور اللہ دے راہ اندر دیو۔ اللہ فرماندا ہے میں انہوں پالتا رہنا اوہ پہاڑ دے برابر بنا کے قیامت نو ثواب عطا کرانا۔ کہ تیرا محبوب فرماتے ہیں جہنم دی اگ تو بچو باویں ایک کھجور دے کے ہی بچو، کی مانا ایک کھجور دے ورنال بھی صدقہ جہنم دی اگ تو بندہ بچانا ہے۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین نو بنایا، زمین نو ہلنا شروع ہو گئی تے اللہ نے پہاڑ نو میخا بنایا تے زمین تھم گئی تے رک گئی۔ فرشتے بڑے تعجب کرن لگے، اللہ جی پہاڑ ایڈے مضبوط بنائے جے جدنا زمین بھی تھم گئی ہے رک گئی ہے، تو سا انج پہاڑا نو میخان دے طور تے بنایا ہے، پہاڑا نالو سخت تے چیز کوئی نہیں تو سا بڑائی ہونے۔ تے جدوں فرشتے نے گل کہیں تے رب نے فرمایا نہیں میرے فرشتے ہو، پہاڑا نالو پتھر نالو میں لوہا سخت بنایا ہے جڑا پتھرہ نو توڑ کے رکھ دینا ہے۔ اللہ جی پھر سب تو سخت چیز تے لوہا تو سا بنایا ہے، فرمانی لوہے تو بھی سخت چیز میں آگ نو بنایا ہے جڑے لوہے نو بھی گال کے رکھ دی ہے۔ اللہ جی پھر آگ تو سخت چیز کوئی نہیں، فرمانی آگ تو سخت چیز میں پانی نو بنایا ہے جڑے آگ نو بھی بجھا کے رکھ دینا ہے۔ اللہ جی پھر آگ تو بات ہے پانی سخت ہے، پانی تو سخت چیز کوئی نہیں ہونے، فرمانی میں ہوا نو بنایا ہے جڑا پاڑیاں دا رخ موڑ کے سلابہ دا رخ موڑ کے رکھ دی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا علامہ سید محمد صفدین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد صفدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ جناب صاحب صدر بزرگوار دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ایک دنیاوی زندگی ہے اور دوسری اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی اس وقت سانو حاصل ہے اور اس تو بعد ساڑی اخروی زندگی موت تو بعد شروع ہوئی۔ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، اخروی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ ساتھ، آجو شاباش، کچھ نہیں۔ میرے خیال ہی فکر آخرت تساں شاکر صاحب کو سن کے بڑے پریشان ہو گئے ہو، اینج لگتا ہے کہ جی میں تسی اخروی زندگی تواڑی شروع ہو گئی۔ ذرا جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرصہ نبوت جو 23 سال سی، اس دے اندر آپ کی ساری کوشش یہی سی کہ صحابہ کرام دے دل چو
دنیا دی محبت ختم ہو جائے اور آخرت دی محبت غالب آ جائے۔ آپ نے فرمایا سی کہ میرے صحابہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو ایدہ من خطرہ تے کوئی نہیں، لیکن اس بات کا خوف ہے وے کہ تسی میرے جان تو بعد دوبارہ کہ دی دنیا دی زندگی نو ترجیح نہ دے بیٹھو۔ دنیا ایک ایسی میٹھی شے اور میٹھا زہر ہے جس دے نال انسان دا پیٹ نہیں پڑتا۔ اگر اس کو ایک وادی آ جائے تو دوسری وادی دی خواہش کرتا ہے، دوسری آ جائے تو تیسری وادی دی خواہش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے پیٹ نو قبر دی مٹی ہی بھرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور دنیا دی ہر شے تے لعنت ہے، دنیا اور دنیا دی ہر شے تے لعنت ہے، مگر چار چیزاں لعنت تو بچیا ہوئی ہیں، باقی ہر شے تے لعنت۔ ایک آپ نے فرمایا عالم اور دوسرا متعلم اور تیسرا اللہ دا ذکر کرنے والا اور چوتھا انہاں نال محبت کرنے والا۔ باقی ہر شے اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام جدوں بھی موقع ملدا سی موقع پر موقع آپ دنیا دی محبت دل چو کڈن دی کوشش کرتے سو۔ مثلا آپ گزر رہے سن ایک اروڑی تو ویکھیا اروڑی دے ہوتے گند دے ہوتے ایک مری ہوئی بکری پئی، آپ فوری رک کے متوجہ ہو کے فرمایا میرے صحابہ اس بکری نو کوئی بندہ 1-2 درہم دا خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس نو کون خریدے؟ مری ہوئی بدبودار مردار، نہ اس دا چمڑا کسے کام دا، نہ اس دا گوشت حلال، انہوں کون لے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دی مثال اس تو بھی بری، اس تو بھی یہ گئی گزری۔ دنیا کمانا اور دنیا چ رہنا معیوب نہیں، لیکن دنیا اگر غالب آ جائے آخرت دی محبت، دنیا نو بندہ ترجیح دے بیٹھے، سمجھو ایسا انسان خسارے چے نقصان۔ آخرت نو نماز نو اور آخرت دے سامان نو ہمیشہ ترجیح دیو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور ویکھو کہ تساں اپنے لیے اگے کی بھیجے، کیونکہ جو کچھ ہے تے اتھے رہ جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نال جو کچھ چیز جاندی ہو آخر واپس آ جانا، جدوں دفن واسطے لے جاندے چرپائی بھی واپس آ جاندی ہے، کپڑا چادر بھی واپس آ جاندی ہے، اولاد تے بھائی دوست احباب رشتہ دار وہ بھی دفنا کے واپس آ جاندے، جو کچھ ہتھیار وغیرہ کوئی کئی وغیرہ بولے وغیرہ قبر دی کھدائی لی گئے ہون وہ بھی واپس آ جاندے، یا بندہ رہ جاندہ ہے اس دی میت رہ جاندی ہے تے یا پھر وہ دے اعمال رہ جاندے۔ فرمایا بندہ کہندہ ہے مالی مالی، مال تے تیرا وہی جڑا تو کھا لیا تے ہٹا لیا بس، باقی تے لوگاں دا مال۔ ایس نہ ہوئے
کہ دوسرے دی دنیا سواردے سواردے کتے اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھے، اپنی نہیں دوجے دی دنیا سوارتے ہوئے اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ ویکھ لو جس ویلے بندہ زمین ونڈدا ہے، وراثت ونڈدا ہے، تقسیم کردا ہے، پتراں نوں دے چھڑدا ہے، دھیاں نوں نہیں دیندا تے اپنی آخرت برباد پہ کردا ہے اور پتراں دی دنیا سوار ہے۔ اور بہناں بیچاریاں مجبور ہو کے اپنا حصہ بھراواں دے ناں تے چڑھا دیندیاں۔ اسی بڑے خوش ہونے ہیں وہ بہناں خوشی نال چڑھا چھڑے ہے۔ یاد رکھیے کسی بہن نوں حق ہی کوئی نہیں کہ اپنے بیٹیاں دا حق مار کے اپنے بھرا نوں دے چھڑے۔ اس دا حق اس دی اولاد دا ہے، بھرا دا نہیں۔ بھرا تے دگنا حصہ پیو کولوں لے چکے، تیری اولاد دا تیرے ہوتے حق ہے، انہاں دی وراثت ہے، انہاں دا مال ہے، بھراواں دا نہیں۔ بھراواں نہ دیو، اپنے پتراں نوں دیو۔ جی اگر توئی بہن بھرا نوں دینا بھی چاہے تو کل جائیداد دا 1/3 تو زیادہ تو صدقہ بھی نہیں کر سکتی، بھران دے بھی نہیں سکتی۔ بھرا نوں دینا ہی حرام ہے، منع ہے، دے ہی نہیں سکتی۔ قیامت والے دن اپنی اولاد ماں دا گربان پکڑے گی جڑا اپنا حصہ بھراون دے گئی ہے تے بیٹے نہیں دے گی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ناراض نہیں ہو رہا ہے، سارے کھادے ہوئے نے نا بہنا دے سے، میرے ال ویکھو سارے اکھ جاکھ پاؤ نا، سارے لے ہوئے نے نا ماشاءاللہ۔ ہاں خوش بیٹھے ہو بابا سی اہل حدیث ہاں، اور اسی بڑے غیور ہاں، اور اسی بڑے غیرت مند ہاں، اور اسی بڑے مواعد ہاں، اسی انشاءاللہ بخشیا جاونا ہے۔ انہاں بھانجیاں تے دوتریاں تو انہوں جنت کتھے جان دینا، انہاں دے گربان پھڑنا بساڑا حصہ کڈو جڑا ساڑی ماں دا کھادا ہویا ہے۔ ماں دے ہی نہیں سکتی، خوشی نال بھی نہیں دے سکتی، راضی نال بھی نہیں دے سکتی۔ جدو صدقہ نہیں کر سکتی اپنی مرضی نال جتنا سارا چاہے وہ صدقہ کر دے وے نہیں، اپنے کل مال دا 1/3 حصہ جنہوں چاہے وہ دے دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، بھرار یا کس نو دینا چاہے دے دے وے، باقی تے سارا اولاد دا حق کی اولاد دا حصہ۔ لہذا دنیاوی زندگی نو ترجیح دین لئی، دنیاوی زندگی اپنی سوارن لئی اپنی آخرت نہ برباد کرے۔ بہن نو کہو ہن بھی اگر کسی نے بہن دا حصہ لے ہویا ہے، بہنوں دی فوت بھی ہوگی تو اپنے بھانجن واپس کرو جے اپنی روزی حلال کرنا چاہتے ہو۔ توڑے تے واجب ہے، فرض ضروری ہے کہ اپنے دوتریاں دا حصہ اور اپنے بھانجیاں دا حصہ واپس کرو۔ تسی رکھ ہی نہیں سکتے، شریعت نے تو اجازت نہیں دیتی، حرام دی روزی اپنی مشکوک نہ کرے۔ آج چلو جدھر میں گفتگو دا رخ موڑنا چاہنا ذرا توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام دے کولوں کوئی دنیا دی زندگی دی کوئی شے منگے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوندے، حضور ناراض ہوندے سن، غصہ فرماندے سن۔ فرماندے ہے کہ میرے کولوں اگر کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی چیز منگنی ہے تو حضور اس دا آخرت دے بارے فرماندے سن۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا نا کہ کچھ لوگ ہیں جڑے میرے کو صرف دنیا منگ دینا، اللہ فرماندہ انہاں دے واسطے آخرت دی حصہ ہی کوئی نہیں۔ مومن وہ ہوندہ ہے جڑا میرے کو دنیا بھی منگے تے نال آخرت بھی منگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا، ہاں شاباش پڑھو بولو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ دا پتلا معنی کیا ہے اللہ دنیا میری اپنی جڑی بندی ہے نا ایسا وہی دے منو۔ حسنہ دا ساری چیزیں وچ داخل ہے کہ حرام دی کوئی شے نہ ہوئے، اللہ میں دنیا حسنہ اچھی دے جتنا میری آخرت سورے، آخرت خراب نہ ہوئے۔ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی میری اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور منو جہنم دی عذاب تو بچا لے۔ نبی علیہ السلام دی ساری تربیت دا زورے ہوندہ سی کہ انہاں دے دل چ دنیا دی محبت نہ روے۔ اینج کڈی نا حضور نے دل چو دنیا دی محبت۔ تان صدیق گیا ہے نا جس دا شاعر ذکر کر رہا ہے کہ گھر دا سارا سامان لے آئے سے، یہ دنیاوی محبت اندر ہوئے تے کچھ نہ کچھ گھر چھڑا ہوا۔ یعنی تصور ویکھو نا کہ سارا گھر دا سامان لے کے آ رہے، سینہ عمر گئے گھر دا سامان لے کے آئے۔ یہ جڑے سخاوت ہو رہی ہے، خرچ ہو رہے ہے،
یہ دنیا دی زندگی ہوتے آخرت نو ترجیح دے رہے. نبی علیہ السلام کو جدوں منگی جاندی سی نا دنیا دی کوئی شے آخرت دے مقابلے اس نو بہتر یا ترجیح دین رہے سر. تو نبی علیہ السلام نو یہ گل یہ انداز انتہائی ناگوار گزردائی. او دی مثال قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ اندر موجود کہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. تے دوران خطبہ مدینہ پاک دی منڈی چ دانے اور آٹا باہروں کوئی قافلہ تجارتی پہنچ گیا. مدینہ چ کہاں تائی گھراں چوں آٹے دانے ختم ہوئے سن. بڑا مشکل گزران ہو رہی سی. تے آٹا دانے جدو منڈی چ پہنچے تے ایویں خبر مسجد نبوی پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے سے. صحابہ کرام نے ایک نے سنی انہیں دوسرے نو تیسرے نو ایویں گل پھیل دی پورے اجتماع گل پھیل گئی. صحابہ کرام نے سوچیا بجے اسی جمعہ پڑھ کے جانے آتے اتنی قلت دانے دی غلے دی کہ گلہ وک جانا کیوں نہ جمعہ چھڑی خطبہ چھڑ دئیے تے دانے وغیرہ جا کے لے لئیے تے دانے رکھ کے آٹا رکھ کے پھر آ کے مسجد آ جائیں گے فوری تے حضور دا خطبہ جے جاری ہو سی تے واپس آ جائیں. نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. خطبے دا مطلب ہوتا ہے خطاب. حضور خطاب کر رہا ہے جمعہ دے خطبے. دو قسم دے انداز تو آٹے ماحول ہے نے. ایک تے کہ اہل حدیث اذان دیں دیں ممبر دے قریب اور کھڑے ہو کے دو خطبے دیں دیں. پہلے خطاب خطبے تقریر واضح ہوندہ ہے. دوجہ خطبہ زیادہ تر عربی چی ہوئی ہوندہ ہے یا کچھ حصہ اپنی زبان جو ہوندہ ہے تو پھر نماز ہو. دوجہ مسالک دے پہلے تقریر ہوندی ہے گھنٹہ ڈیڑھ تقریر تو بعد پھر اذان ہوندی ہے. اذان تو بعد پھر دو خطبے ہوندے ہیں. انہوں 3 خطبے آندے ہیں اور 3 خطبے بدعت ہیں. یا تقریر بدعت جڑی شروع ہوندی پھر یا تے تقریر کرنی ہے تے پھر ایک خطبے دے وچ ہو سکتی 2 خطبے 3 نہیں. تو جس دا پورا جمعہ ہی بدعت تے مشتمل ہے اس نو اللہ تعالیٰ اجر کیویں دے گا ثواب کیویں دے گا. اس واسطے جمعہ نہ ضائع کیتا. جمعہ آل الحدیث خطبہ دے پیچھے پڑھیا کر تاکہ عین سنت دے مطابق تو انہوں جمعہ پڑھا. چلو سنو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے نے ممبر تے کھڑے نے اور قرآن دی نص سے کہ کھڑے حضور خطبہ دے رہے. عمر پاک حضور دی 63 سال 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان ہویا ہے. 63 سال تک حضور نے جیڑا خطبہ دیتا ہے کھڑے ہو کے دیتا ہے. آپ نے کدے جمعہ دا خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتا. ہوں جڑا تھوڑا جہا کسی دا وزن ود جاندہ ہے یا کسی دا کوئی تھوڑی جی تکلیف ہوندی ہے تو خطبے بہ جاتا ہے. بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہو. صحابہ کرام جڑا بیٹھ کے خطبہ دے وانا انہوں ویک کے خبیث آ جائے بھائی ایک خبیث ہے جڑا بیٹھ کے خطبہ دے. قرآن دی نص سے خطبہ کھڑے ہو. بعض علماء نے جواز رکھے ہے کوئی شرعی عذر ہوئے تو جو نماز بیٹھ کے خطبہ بھی بیٹھ کے امام دے لے. لیکن میرا خیال رجحان ہے جدوں کھلو کے دین جو نہ رہے اس ویلے معذرت کر لے کی خیال ہے کوئی اور پڑھا دے کہڑا بھائی رسول ہے اس تو بغیر جمعہ نہیں ہوتا. آپ تے نبوت ختم ہو گئی نا ہوں ایک عالم نہیں دے سکتا بیچارہ نہیں کھلو سکتا تے لازمی اس نے ساری زندگی جڑا وہ دے دیا رہنا ہے وہ ریٹائر ہو جائے. جڑا کھڑا ہو سکتا ہے سنت مطابق وہ خطبہ دے. بہرحال جواز علماء نے کڑھے ہے بیماری عذر پریشانی بیمارے عالم نہیں کھلو سکتا تو یہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یہ پڑھا سکتا ہے تو خطبہ بھی دے سکتا ہے. جواز ہے علماء نے پیش کیتا ہے. بہرحال قرآن دی نص کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہے. صحابہ کرام نے دانے
دا خیال آیا ادھر خطبہ جمعہ واضح آخرت تے دوجے پاسے کی ہے دنیا، دنیا دا مال، دنیا دی تجارت، دنیا دا کاروبار۔ صحابہ کرام اٹھنا شروع ہو گئے، ایک اٹھے، دوسرا اٹھے، تیسرا اٹھے، اٹھتے اٹھتے جاندے جاندے منڈی چل جاندے رہے، اور نبی علیہ السلام دے سامنے ٹوٹل 12 صحابہ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ بہن والے بیٹھے رہے، کد لئی؟ آخرت لئی۔ جان والے گئے کس لئی؟ بولو شابہ، توجہ میرے آ رہا سی نا۔ جان والے گئے کدھر؟ دنیا جڑے بیٹھے رہے وہ کدے واسطے؟ آخرت واسطے۔ ہن دوہاں چ ونڈ پین لگی۔ نبی علیہ السلام ایویں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام دانے آٹا جتھے لبیا لیا رکھیا فوری واپس مسجد نبوی چ، پھر مسجد بھر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا شکر ادا کرو کہ آج یہ 12 صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے، جی یہ 12 بھی اٹھ جاندے نا تو آج مدینے اسمان تو اگ برستی اور مدینے کوئی انسان زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آسمان تے غصے چھے جلال چھے کہ آخرت دے مقابلے تساں دنیا اور جمعے دے خطبے دے دوران تساں کاروبار کیتا ہے۔ ہن قرآن ایت حدیث بخاری، ہن قرآن پاک سنو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم آگے کیے ذالکم خیر لکم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر والآخرۃ خیر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو جدو جمعے دی اذان آ جائے کاروبار بند کر دو، اللہ دے ذکر طرف دوڑو، خبردار کوئی ملازمت، کوئی کاروبار، کوئی کام کاج نہ کرے۔ ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تواڈے اندر کوئی علم یا کوئی شعور عقل مند تواڈے اندر کوئی ہے تے سن لو۔ تواڈے واسطے نماز بہتر ہے، جمعہ بہتر ہے، خطبہ بہتر ہے، واز بہتر ہے، تے یا اللہ سارا دن جمعے والے دن کاروبار بند رکھیے۔ فرمایا نہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا تساں کدوں کاروبار بند کرنا ہے؟ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، تے کدوں شروع کرنا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا جدوں جمعے دی نماز ہو جائے پھر اپنے زمین اندر پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، جو چاہو کرو۔ جدوں تسی تجارت ویکھیے، کاروبار ویکھیا تے تساں میرے محبوب نو چھوڑ دیتا ہے کس حالت اندر؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، انہاں ممبر تے چھوڑ کے تسی چلے گئے ہو کاروبار اندر۔ یاد رکھیے واللہ خیر الرازقین، رزق جڑا ہے دکان اندر نہیں، رزق اللہ دے اختیار اندر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو آڈا رزق اللہ نے اسمان تے رکھیا ہے، لہذا زمین دے ہوتے تسی محنت
کر دے کوشش کر دے دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے حد مقرر کیتی ہے کہ کوئی بندہ جمعے دے دوران کاروبار نہ کرے، کوئی دکان نہ کھولے، کوئی تعویل نہ کرے کہ ایس مسجد اندر 1 بجے جمعہ ہوندہ ہے تو ایتھے پڑھا تے میں دوجی مسجد 1:30 بجے پڑھا وانگا کتے 2 بجے پڑھا وانگا، تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے تے اللہ بھی راضی رہے تے دنیا دا کاروبار بھی چلتا رہے۔ سن لیجئے قرآن دا وَذَرُ الْبَيْعَ، کاروبار بند کرو، وَذَرُ الْبَيْعَ دکان بند کرو، چھوڑ دو تجارت، کاروبار حرام منع ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تسی دنیا نو ترجیح دیندے ہو، اللہ فرماندا ہے تواڈے واسطے آخرت بہتر ہے تے وہی باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ام فاطمہ، سیدہ ام فاطمہ رب پیارنا محبت عقیدتنا سیدہ طیبہ طاہرہ ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام دی 4 بیٹیاں جو سب تو چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتاں جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے ان فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ تکلیف دیتی انہیں منہ تکلیف دیتی، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کی ماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، علی کی زوجہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر اندر موجود نے شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا عنہ سیدنا علی نے فرمایا اے فاطمہ میرے کندے ویکھو نا تے مشکیزہ پانی دا میں باروں بھر بھر کے لے آنا تے میرے کندے ہوتے نشان پہ گئے، اتنی مشقت ہے، اتنا بڑا بھارا مشکیزہ دوروں بھر کے پانی دا لے آنا میرے واسطے انتہائی مشکل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمان لگی اے علی جے تسی اینی مشقت کر دے ہو تے میں بھی گھر اندر چکی پی پی کے میرے ہتھات نشان پہ گئے، تسی پانی بھر دے ہو توڑے لی مشقت ہے تے میں آٹا پینی ہے چکی وچ گندم پینی ہے تے میرے واسطے بھی اب ایک ہتھات چھالے پہ گئے۔ سیدنا علی فرمان لگے فاطمہ تیری اور میری مشقت ختم ہو سکتی ہے، ایک طریقہ ہے، فرما دسو، فرما نبی علیہ السلام کو غلام آئے ہوئے نے تے نبی پاک نے غلام ونڈنے تقریم کرنے یا رسول اللہ نے انہوں غلامہ نو فروخت کرنے ویچنا ہے تے بیت المال لی پیسے حضور نے کٹھے کرنے تے تسی جاؤ تے تو انہوں حضور نے کوئی واپس کرنا ہے، تسی ایک غلام منگو تے حضور نے غلام دے دینا ہے۔ دل اچھ کدہ خیال آ رہے ہیں؟ توجہ ہے کدہ خیال آ رہے ہیں؟ فرمایا علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا عنہ کہ جاؤ اپنے بابا نو کہو، اپنے باپ نو کہو، رسول اللہ نو عرض کرو محبوب جی ایک غلام سن دے دے ہو، چکی بھی پی دیتا کرے، باروں مشکیزہ پانی دے بھی بھر لے آیا کرے، میری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، اور علی پاک دی ذمہ داری جڑا بھارے وہ بھی دے اندر تھوڑا جہا تعاون ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمان لگی ہیں جویں تسی فرمان دے ہو میں جا رہی ہاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر جو نکلیاں سیدھا سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر حجرہ پاک اندر تشریف لے آئیاں۔ سیدہ فاطمہ نو امی عائشہ نے ویکیا فرمایا فاطمہ کیویں آئی ہو؟ فرمایا رسول اللہ گھر ہے نہیں یا کوئی نہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس وقت گھر اندر موجود نہیں۔ فرمایا پھر میں نہیں بہندی میں واپس جا رہی ہوں، حضور نو ملنا سی، رسول اللہ دے نال ایک کام سی۔ فرمایا دسو کم کیڑا ہے، ضرورت کیڑی ہے؟ سیدہ فاطمہ فرما دیا نہیں بس رسول اللہ دے نال ذکر کرنا
سی جد رسول اللہ موجود نہیں سیدہ فاطمہ فوری واپس چلیاں گئیاں بھائی تھوڑی دیر گزری رسول اللہ تشریف لے آئے بیٹھن تو پہلے توجہ فرمائیے بیٹھن تو پہلے نبی علیہ السلام دے گھر تشریف آوری تو بعد تے چرپائی تے بیٹھن تو پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ فرما دیا محبوب جی کچھ دیر پہلے فاطمہ آئیاں سن تے میں انہوں نے کیا بیٹھو بیٹھیاں بھی نہیں تے میں انہوں کو پوچھے آن دا مقصد تے وہ بھی انہوں نے نہیں دسیا تے لگ دیاں کوئی پریشان جیاں سن تے فوری واپس چلیا گئی نبی علیہ السلام نے سنیا تے فرمایا عائشہ پھر پہندے نہیں میں پہلے اپنے بیٹی کو لو ہو آواں بیٹی دی گل سونا آواں میرے توڑے واسطے سیرت کیے کہ بیٹی ویائی بھی جائے بیٹی دا نکاح شادی رخصتی ہو جائے بیٹی دا جدو فون آئے جدو پیغام آئے فوری گیا کرو اپنی بیٹی نال بیٹی جڑی ہوں دی اللہ دی رحمت نعمت ہوں دی باپ دی ذمہ داری ہے باپ دا حق کے اپنی بیٹی نال رابطہ رکھے بیٹی باپ دے نال رابطے نال او دا دل خوش ہو جانا ہے او دا دل ذرا حولا ہو جانا ہے انہوں سکون ہو جانا ہے جان دیو بیٹیاں ایسے نرم و نازک ہستیاں اور شخصیات نے جنہوں ساری زندگی کوئی پتہ نہیں ہونا اپنے دل اندر گربان جھانکو بیٹیاں دا حق کھانے والو بیٹیاں دی وراثت کھانے والو بیٹیاں دا مال کھا جانے والو بیٹیاں نو حق نہ دینے والو بیٹیاں نو جہیز دے کہ انہاں دی وراثت ترکا کھا جانے والو باپ دا حصہ بیٹیاں نو نہ دینے والو وہ بھائی بھی غور کرنو والدین بھی غور کرن جنہ بیٹیاں نو حصہ نہیں دیتا رحم کرو بیٹیاں تے رحم کرو بیٹیاں اتنا نرم و نازک شخصیات نے اللہ نے ایسی پیاری جناب بیٹیاں نو رحمت بنایا ہے تے اتنیاں مظلوم نے کہ ساری زندگی کوئی پتہ نہیں ہوندہ کہ سا کیڑے گھر فوت ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ اس گھر اندر میں طلاق ہو جائے بس ہر ویلے دے دل دے ہوتے جناب طلاق دا غم جڑا غالب رہندا ہے ہو سکتا ہے طلاق ہو جائے ہو سکتا ہے میں اللہ نہ کرے کہ تے بیوہ نہ ہو جاواں کوئی پتہ نہیں ہوندہ اس گھر اندر ہی زندگی گزارنی ہے یا کسی اور گھر اندر ٹر جانا ہے ساری زندگی معلق رہندی ہے لہذا بیٹیاں دے ظلم نہ کیتا کرو سیاتی نہ کیتا کرو جو ہی نبی علیہ السلام نے سنیا فاطمہ یعنی فوری میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دے گھر وال چل پڑے نے جائے جا داخل ہوئے گھر دے اندر ایک پاسے سیدہ فاطمہ دوجے پاسے علی پاک بیٹھے نے ایک کو چرپائی تے محبوب جا کے درمیانے بیٹھ کے فرمان لگے فاطمہ سنے تسی آئیاں سوتے تسی پھر واپس آ گئیاں کوئی مسئلہ ہے کوئی گل ہے کوئی پریشانی ہے فرمایا محبوب جی سنے سی تواڈے کول غلام آئے ہوئے نے یہ غلام لین گئی سا منگن گئی سا غلام میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے چکی پیس پیس کے علی پاک دے کندھے تے نشان پہ گئے مشکیزہ پانی دا بھر بھر کے ہاں جی کی آندے ہو انہاں دی گل سنو یہ فرماندے میرا قصور میں نے کیوں بات کر میں سمجھتا ہے آدھا باس کر رہنا چلو میں کرنے ٹھیک بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا تسی دنیا نو ترجیح دین دیو تو اڑ لیتے آخرت بہتر ہے آخرت دنیا منگی جا رہی ہے نبوت گھر دے اندر پیغمبر نو اے بات ناگوار گزری ہے حالانکہ آپ دی بیٹی ہے محبت بھی ہے پیار بھی ہے لاڈ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ جیسی شخصیت دنیا دے اندر غلام منگ رہی ہے کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں فاطمہ دی شان دے مطابق لیکن نبی علیہ السلام کو جدوں بیٹی نے غلام منگیا ہے میرے محبوب دے الفاظ سنو آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ جڑے طلبہ مسجد نبوی پڑھ دینے انہاں دے کھان تے خوراک جو گا پیسہ نہیں تے بیٹی نو غلام دے دے وہاں بیٹا میں غلام بیچ کے تے فروخت کر کے جیڑا پیسہ آئے گا وہ مسجد نبی اندر پڑھنے والے 70 صحابہ طلبہ انہاں تے خرچ کرنگا بیٹا یہ سن لے
تے بیٹا تسی اے غلام رہن دیو، تسی جدوں دن بھر کام کر دیاں رہو تے رات نو تھکاوٹ ہو جائے، عشاء تو بعد اپنے بستر تے آو 33 واری سبحان اللہ۔ بیٹی نے کی سکھا رہے نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ او کلمات جڑے کدوں کا مان گے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان الوزن یومئذ الحق فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ۔ فرمایا کلمات آخرت سکھا رہے ہیں، کلمات میں زان اندر جڑے بھارے ہونگے وہ سکھا رہے ہیں، جنہ دی وجہ تو بندہ جنت جائے گا، وہ کلمات سکھا رہے ہیں۔ بیٹا غلام دین چھڑ دیو، 33 واری سبحان اللہ پڑھ لو، 33 واری الحمدللہ پڑھ لو، 34 واری رات نو سون لگے اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تواڈے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ دنیا نہیں آخرت محبوب نے گھر والن کی سکھایا ہے۔ دعا سنو میرے تواڈے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، حدیث بخاری اندر فرمایا میرے اللہ اتنا دیویں رزق میرے گھر والیاں جد نال قوت ہو سکے، جد نال گزارا ہو سکے، گزارے تو زیادہ رزق نہ دیویں اللہ۔ میرے محبوب دعا کر رہے ہیں، پھر ویکھ لو سال بہتا ساری زندگی گزران جو کہیں رزق رہے ہے زیادہ اللہ نے دیتا نہیں، دعا مصطفیٰ دی قبول ہو گئی۔ حدیث البخاری اندر اللہ بہت رزق نہ دیویں، اللہ زیادہ رزق دنیا دا نہ دیویں، جدا حساب کتاب لمبا ہو جائے قیامت والے دن اتنا گزارے جوگا دیویں جد نال میرے تے میرے گھر والے دا دن گزر سکے، اس تو زیادہ نہ دیویں۔ تائیں نبی علیہ السلام تے سارے زندگی زکاة فرض ہی نہیں ہوئی، نہ اتنا مال آیا ہے، نہ سونا اتنا آیا ہے، نہ چاندی اتنی آئی ہے، نہ درم و دینار اتنے آئے ہیں، نہ بکریاں نہیں آئیاں نے، نہ اونٹ اتنے آئے ہیں، نہ گاواں، نہ کوئی جانور اتنے آئے ہیں کہ آپ تے زکاة لاگو ہو سکے، زکاة نہیں۔ جو آپ نے صدقہ کیتا ہے وہ نفلی صدقہ فرمان دے رہے، فرضی صدقہ آپ تے فرض زکاة ہوئی نہیں، نہ اتنا مال آیا ہے، نہ آپ نے جوڑیا اتنا مال، نہ جمع کیتا ہے مال۔ ذرا سورت پڑھو قرآن دی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ فرمایا تسی گن گن کے رکھ دیو، شمار کر دیو، ہن کتنے جمع ہوں گے، ہن کتنے لکھ ہوں گے، ہن میں لکھ پتی، ہن میں کروڑ پتی، ہن میں ارب پتی، میں کتے پہنچ گیا۔ وعددہ گن دیو، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کر دیو کہ تہاڈا مال تہاڈے کول ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ نیجے رہنا ہے، انہیں ختم ہو جانا ہے، تو سا مال اتھے رہ جانا ہے، حساب واسطے تو سا آگے پہنچ جانا ہے، مال پچھلے آمڑ لینا ہے، تو آڈے کلو شروع ہو جانا ہے۔ حساب دینے والا قبر دے اندر، مال رہنے والے پچھے اولاد لڑ رہی ہے، بھائی دے بھرا ونڈ رہے نے، تقسیم کیتی جا رہے نے، حساب دینے واسطے یہ دے کھاتے کھلے ہوئے نے، یہ قبر دے اندر یہ دیوتے قبر تنگ ہو گئی ہے، مال پچھلے ہم ونڈ لے ہے، قبر اس دیوتے تنگ ہو گئی ہے۔ جناب قبر دیاں سزاواں سامتے بچھوئے دیوتے مسلط ہو گئے نے، کیویں کمایا سی، کتو کمایا سی، کتے خرچ کیتا سی، ذرا حساب کتاب دے، اللہ قدم نہیں اٹھان دے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ پیغمبر دے گھاری دنیا دا مال دا مطالبہ محبوب نو پسند نہیں آیا۔ ایک اور حدیث سنیے اور قرآن پاک دی آیات سورۃ الاحزاب اندر 20ویں اور 21ویں پارے نو پڑھیے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج اکٹھیوں کے بہ گئیاں، 11 عبدیاں بیویاں نے 11 اکٹھیوں کے بہ گئیاں، کہن لگیاں آج نبی پاک تشریف لے آؤندے نے ساڑھے کول، اساں زیورات منگنے۔ زیورات کیے بولو دنیا، دنیا نا
دنیا دے زیورات اسا زیب و زینت منگنی کدوں دے اسے حضور دے نکاح جھرج میں جائیاں کدے فقر کدے فاقہ کدے روٹی چلے دے اندر آگی نہیں جلدی مہینہ مہینہ اور مال غنیمت مال فیدی کسرت بار غلام ونڈی جا رہے ہیں تے بکریاں تے جنہ ونڈی جا رہے ہیں ہن اساوی حضور کولو منگنا ہے اساوی انسان آخر فطرت انسان دی عورت نو فطری طور تے زیورات نال محبت ہوندی ہے اسا زیورات لینے رسول اللہ کولوں ساری ادواج اکٹھی ہو کے بہ گئی ہو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ پاک نے سلام ارشاد فرمایا میری بیویوں کیوں میں اکٹھی ہو محبوب جی سر زیورات لے دو عائشہ بولی زیورات زینب فرمایا زیورات حفصہ تو نال بیٹھی جی یا رسول اللہ بسانی زیورات چاہیے زینب فرمایا زیورات جویریہ فرمایا زیورات اچھا ام حبیبہ فرمایا زیورات سودا فرمایا ساریاں ایکو زبان ساری جو کٹھیاں سنے کٹ سی اتحاد سی کہ حضور کو ساریاں رل کے منگساں اکلے اکلے منگیا تے نہیں لبنا ایک ہوندہ ہے تے دو تے وہ آنی جارہ ازواج محترمات المومنین پہ گئی ہیں حضور کو زیورات آج لے کے اٹھنا ہے نبی علیہ السلام نے سنے آتے نے سن کے تے تھوڑی دیر توقع فرمایا خاموشی اختیار کی تھی پھر جناب بولے فرمایا میری بیویوں ایک مہینہ تو اڑنالو بستر الگ میرے گھر دنیا دے مال دی چاہت میرے گھر میرے حرم گھر دنیا دے مال دی چاہت ساڑھے گھر داخل ہو گئی آپ نے فرمایا میں ایک مہینہ تو بستر الگ کر لے ہم مارے نہیں یاد رکھیے مرنے والوں مار کٹائی اپنی بیوی دوتے ڈنڈا اٹھانے والوں سن لو نبی علیہ السلام دی سیرت حضور نو بات نہ گوار گزریے نہ گالیاں کیتیا نہ برا کیا ہے نہ ہی آپ نے مارے نہ گھروں کٹیا ہے نہ خرچہ بند کیتے ہے صرف آپ نے فرمایا میرا بستر الگ سب سے بڑی سزا عورت کے لیے یہی ہے اور اخلاق کی سزا بستر الگ کر دیا حضور اور سیدہ عائشہ نے جڑا حجرائی وہ دوتے کمرائی حضور وہ دے وچ جا کے بستر لا دیا ساریاں بیوین خرچہ پورا دین روزانہ سر تبا چکر بھی لان سر دے خیر خریت بھی پوچھا رات جا کے اٹھ عائشہ دے اٹھ اوپر والی منزلی کمرہ وہ دے بستر حضور نے عائشہ دے نال بھی نہیں بستر نہ دے بستر نبی علیہ السلام نے مہینے واسطے علیہ کی فرما لی کیوں میرے گھر دنیا دے مال دی محبت آئی کیوں مطالبہ آیا کیوں چاہت آئی کیوں سوال ہویا ہے کیوں خواہش پیدا ہوئی ناراضگی فرمائی اعلان فرمایا علیحدگی فرمائی بستر الگ کر لیا پورا ایک مہینے لئی نبی علیہ السلام دی عادت مبارک آئی ہر بیوی دے نال واریاں وڈیاں ہوئی تقسیم کیتی ہوئی سن تے جدوں واریاں دی ترتیب کدے سفر کی وجہ تو یا کسی مسئلے دی وجہ تو آگے پیچھے ہوئے آنا حضور پھر گنتی شروع کرتا ہے عائشہ صدیقہ جدوں مہینہ ہویا نا 29 دن گزرے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے سیدہ عائشہ دے حجرے اندر فرمایا عائشہ جی بابو جی فرمایا تجھے مہینے دی قسم چوک کے گیا ہو تے آج دن تو 29 ہوئے پہلے آ گئے ہو نبی پاک نے فرمایا نہیں مہینہ 29 دا بھی ہوندہ ہے تو مہینہ 30 دا بھی ہوندہ ہے مہینہ 29 دا بھی ہوندہ ہے تو مہینہ دعا کر 29 دا ہوئے اچھا جدو ہوندہ ہے تو پھر ہون دیو نہیں جو 29 دا ہو پھر ثواب مہینے دا لب دے تو انہوں کوئی ذرا دے تو لازمی روزہ رکھنا ہے نیکی روزے اندر نہیں نیکی مصطفیٰ دی اتباع اندر ہے یہ اللہ رحمت کرے تے سانو قبول ہے انشاءاللہ ویسے عید تو نتی نہیں ہوئی اتنی دیر تو ہونی ہے نا فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پورا تسی نہیں فرما کیا ہے فرمایا نہیں عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہوندہ ہے تے 30 دا بھی ہوندہ ہے میں مہینہ پورا کر کے آیا مہینہ ہو گیا ہے 29 دا میں مہینہ پورا کر لیا ہے تے میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے آیت تغییر نازل ہوئی جڑی جس آیت دی روشنی اندر میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں ذرا اس آیت دے نال انہاں دو آیتاں نو جوڑ لینا بل تؤثرون الحیات الدنیا
فرما تسی دنیا نو ترجیح دیندے ہو والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے تے باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی اپنی بیویاں جاؤ تے فرماؤ کہ اے میری بیویوں مال لینا چاہندی ہو دنیا نہ، جے لینا چاہندی ہو زیورات، جویں تساں منگے نے زیورات اے تانوں سارے نوں مل جان گے زیورات، لیکن زیورات دے نال نال تانوں طلاق بھی لب جائے گی، پھر میرے گھر اندر نہیں رہنا، مال لینا ہے میرے گھر اندر نہیں، پھر دنیا دا مال نہیں ملے ہے، دنیا دا مال چاہیے مال لے لو تے نال طلاق لے لو، تے جے دنیا دا مال نہ لو پھر تانوں آخرت میرے محمد دا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ لہذا فیصلہ کرو عائشہ، محبوب نے دوجیاں بیویاں کول نہیں کتوں کا آغاز ہویا امی عائشہ کولو، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رافضیہ نے نعوذ باللہ امی عائشہ دی انتہا دی توہین کیتی ہے، اور جڑا پچھلے دنے مریا نا خامنائی یہ تے آندھائی بس ساڑھے جدو امام آمنا ہے نا تے اسا مدینے جا کے امی عائشہ دی میت نو پٹنا ہے تے انہوں تے حد جاری کیا نعوذ خوبینی وڈا جڑا یوں دا بھی ہے عقیدہ ہے تے خامنائی دا بھی ہے عقیدہ ہے، خامنائی خام اگے کی ہاں نائی یہ دا بھی ہے عقیدہ ہے، خمینی دا بھی ہے خامنائی دا بھی ہے، تے ساڑھے کہیں ہمیں مرے جاندے ہیں جنازہ نہ پڑھ لئیے، میں کہ پڑھ لو جنازہ پڑھی جاندے ہیں، وہ دا اپنا آجے ہویا نہیں تے پہ جو غیبانہ پڑھی جاندے میں جڑا حاضر آتا ہے جو ہویا نہیں ہو سکتا وہ جیندہ نکل آوے کڑے پاس کھوڑ جو تُسی کی کرے سو گئے انہوں نے غار ہی بڑھنا تو انہوں نے عادت ہے وہ جو بھی جو نکل آوے پھر تُسی میں کی کر سو او دا جنازہ تے جو ہویا نہیں دفن تے ہویا نہیں تو ان پہلے محیزہ ہویا ہے باسی جنازہ پڑھی یہ ان پڑھ رہے سن جنازہ پر جڑے پڑھ رہے سن انہوں نے مذہب جی غیبانہ کوئی نہیں تھی جدہ پڑھیا جا رہا ہے انہوں نے مذہب جی غیبانہ کوئی نہیں ان دونوں کھلو اگے شے کوئی نہیں پچھ کھلوتے میں کہوں نیت کرو جنازے دی کی کرے سو تواڈے نزدیک تے زبان دا نیت بھی ہوندی ہے نا تے میں کہ کرو نیت جنازے تواڈی نیت ہے دعا واسطے اس حاضر میت ہے تے اگے تے میت ہے ہی کوئی نہیں ہن نیت کی کرے سو غیبانہ تواڈے مذہب وچ کوئی نہیں ہن میں کرو با خاص نیت کرنا اس نماز دی 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ تے مو قبلہ شریف تے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے پیغمبر صاحب دے تے دعا واسطے اس دے جڑا کہ ہے ہی کوئی نہیں یہ دے واسطے جڑا کہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے وہ شے ہی کوئی نہیں جڑا میاں عائشہ دا نہیں سمجھو کہ دنیا چ بھی شے کوئی نہیں تے انشاءاللہ آخرت بھی شے کوئی نہیں قرآن آدھا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جڑا میاں عائشہ دی توہین کرے اسے دنیا چ بھی لعنت ہے تے آخرت چ بھی لعنت حضور فرماندے نے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم یہ ڈھیلا ڈالا جڑا ہے یہ مذہب نہیں ہوتا مذہب امی عائشہ واسطے ساری عزتیں اور ساری حرمتیں اور سارے تعلقات جو کچھ ہے امی عائشہ دی عزت عظمت قربان توجہ ہے ماشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ محبوب نے فرمایا عائشہ میں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے جے دنیا دا مال لے لو تے نال طلاق لے لو تے جلدی نہ کرے جے فیصلہ کرن دے اندر اپنے ابا جی کو پوچھ کے آؤ ابو بکر کو لو سا اپنی ماں ام رومان کو لو مشورہ کر کے پھر آ کے جواب دیو اما جی عائشہ تیری عزت عظمت قربان جامع فرما دیا محبوب جی تو ہاڑے نہ رہن واسطے ابا جی کو پوچھنا ہے نہیں میں نو دنیا دا مال نہیں چاہیدہ میں نو آخرت محمد دا ساتھ چاہیدہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرت خیر وابقا. فرمایا عائشہ ساری ازواج نو بلاؤ, تسا میں نو رکھ لیا تے آخرت نو رکھ لیا, ان دوجیاں بیویاں بلاؤ. ساریاں بیویاں نو بلا لیا کہ امہات المومنین نو. نبی علیہ السلام نے فرماؤ میری بیویوں, مہینے دی میں قسم چکی سی وہ پوری ہو گیا مہینہ, ہن میرے نال رہو. جے رہنا چاہنی ہو تے دنیا تے آخرت میرے نال رہو گئیاں, تے جے دنیا دا مال لینا چاہنی ہو تے نال طلاق دے دیاں گا. ہن ذرا قرآن دے الفاظ ساریاں بیویاں دے محبوب جی سن دنیا نہیں چاہیے, جو ہوا سو ہوا معاف کر دو, سنو آخرت چاہیے. ہن قرآن سنو, فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. یہ قرآن دی آیت کی آندی ہے, فرمایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والآخرة خير وابقى والدار الآخرة. اے محبوب بیویاں فرما دو, جے دنیا چاہیے مال چاہیے تے طلاق لے لو, تے جے تانوں اللہ تے او رسول تے جنت آخرت دا گھر چاہیے پھر مال چھڑ دیو تے رسول اللہ نو پسند کر لو. ساریاں بیویاں دیاں نے سن مال نہیں چاہیے, سنو آخرت دا گھر چاہیے. پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا یا نساء النبی, یا نساء النبی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی دیا بیویو تواڈے ورگی زمانے عورت ہی کوئی نہیں, تواڈے ورگی عورت کوئی نہیں. کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. تس آخرت نو پسند کر لیا ہے. دوستو دنیا واسطے اپنی آخرت نہ برباد کرے آجے, اولاد پچھے لگ کے اپنی آخرت نہ برباد کرے آجے, مال پچھے لگ کے جمعہ نہ برباد کر دے آجے, کاروبار تے مال پچھے نماز تے جماعت نہ چھٹ دے آجے, مال دبا سے وجہ تو فتنہ دا شکار نہ ہو جائے آجے, عیاشی فاشی بے حیائی اندر شراب اندر نشے اندر مال دی وجہ تو نہ جائے آجے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. جی اللہ دنیا دا مال دے وے تے مال نال جنت خریدی جا سکتی ہے. ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. مومن خرید سکتا ہے اپنے مال دے نال جنت. جنت خریدو مال دے نال, صدقہ کر کے جنت خرید لو, خیرات کر کے جنت خرید لو, زکوٰۃ دے کے جنت خرید لو, مسجد بنا کے جنت خرید لو, یتامہ مساکین کی خدمت کر کے جنت خرید لو, مدارس بنا کے جنت خرید لو, طلباء نال خرچ کر کے جنت خرید لو. کہ جنت پیسے نال لبن رہی ہے تے اللہ دی طرف اعلان آ رہا ہے, دیو پیسہ تے میں ایک کھجور اللہ دے راہ اندر دیو. اللہ فرماندا ہے میں انہوں پالتا رہنا اوہ پہاڑ دے برابر بنا کے قیامت نو ثواب عطا کرانگا. کہ تیرا محبوب فرماتے ہیں جہنم دی اگ تو بچو باویں ایک کھجور دے کے ہی بچو. کی مانا ایک کھجور دے ورنال بھی صدقہ جہنم دی اگ تو بندہ بچ جانا ہے. تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین نو بنایا, زمین نو ہلنا شروع ہو گئی تے اللہ نے پہاڑا نو میخا بنایا تے زمین تھم گئی تے رک گئی. فرشتے متا بڑے تعجب کرن لگے, اللہ جی پہاڑ ایڈے مضبوط بنائے جے جدنا زمین بھی تھم گئی ہے رک گئی ہے, تو سا انج پہاڑا نو میخا دے طور تے بنایا ہے. پہاڑا نالو سخت تے چیز کوئی نہیں تو سا بڑائی ہونے. تے جدوں فرشتے نے گل کئی تے رب نے فرمایا نہیں میرے فرشتے ہو, پہاڑا نالو پتھر نالو میں لوہا سخت بنایا ہے جڑا پتھرہ نو توڑ کے رکھ دینا ہے. اللہ جی
پھر سب تو سخت چیز تے لوہا تساں بنایا ہے، فرمایا نہیں لوہے تو بھی سخت چیز میں اگ نو بنایا ہے جڑے لوہے نو بھی گال کے رکھ دیندی ہے۔ اللہ جی پھر اگ تو سخت چیز کوئی نہیں، فرمایا نہیں اگ تو سخت چیز میں پانی نو بنایا ہے جڑا اگ نو بھی بجھا کے رکھ دینا ہے۔ اللہ جی پھر اگ تو بات ہے، پانی سخت ہے، پانی تو سخت چیز کوئی نہیں ہونے، فرمایا نہیں میں ہوا نو بنایا ہے جڑا پہاڑیاں دا رخ موڑ کے سیلاباں دا رخ موڑ کے رکھ دیندی ہے۔ فرمایا اللہ جی ہوا تو پھر سخت چیز تے کوئی نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے فرشتوں اس ہوا تو سخت میں صدقہ بنایا ہے جڑا میرا بندہ دیوے تے آن والی مصیبت او دے دروازے تے پہنچی ہوئی مصیبت نو میں ٹال دینا وا۔ صدقہ اتنی سخت ترین چیز ہے، اس واسطے قرآن پاک نے فرمایا ہے جدو بندہ فوت ہونے لگنا ہے تے فرشتے او دے آس پاس آندے نے روح قبض کرنے واسطے تیر کیا نا رب لما خرطنی من عاجل کریم، اے میرے اللہ من تھوڑی جی مہلت دے دے۔ اللہ کے دے واسطے اللہ پوچھ دیتا ہے کہ دے واسطے مہلت دے وہاں کی کرنا چاہنا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نہ نماز دا ذکر کرتا ہے، نہ روزے دا کرتا ہے، نہ حج دا کرتا ہے، نہ زکاة دا کرنا ہے۔ بندہ آندہ ہے اللہ جی من تھوڑی جی مہلت دے دو تاکہ میں صدقی دی من مہلت دے دو، میں اٹھ کے تھوڑا جا صدقہ کر لواں۔ میں نے اگے نظر آ رہی ہے قبر، اگے حشر نظر آ رہے ہیں، آخرت نظر آ رہی ہے، تے میں نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ اگے صدقہ یہ جڑا برہان ہوئے گا، صدقہ یہ جڑا نور ہوئے گا، صدقہ یہ جڑا روشنی ہوئیں گئی، صدقہ یہ جدی وجہ تو میرے اور جہنم درمیان ڈھال بن جائے گا، صدقہ میرے لئے نور تے برہان تے دلیل بن جائیں گی، صدقے نال جہنم دی آگ بجھ جائے گی، صدقے دے نال اللہ جنت داخل عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے چو ایک دروازہ باب و صدقہ ہی بنایا ہے جدے وچ اس پیچھے صدقہ و خیرات سخی لوگ جناب گزرن گے جڑے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اپنی ازواج مطہرات دے بارے کے جنہ دنیا دا مال منگے ہے تے پھر اللہ تبارک و تعالی نہ گواری دا مظاہرہ کیتا ہے تے جدوں نہ آخرت نو رکھ لے، آخرت نو پسند کر لیا ہے۔ فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، جدوں آخرت نو پسند کیتا ہے تے رب نے فرمایا محبوب جی اعلان کرو تواڈیاں بیویاں جیسی زمانے عورت ہی کوئی نہیں، یہ عام عورتاں جیسیاں نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا نو چھڑ دیتا ہے تے محمد مصطفیٰ کے ساتھ آخرت کے گھر کو پسند کر لیا۔ تبھی سید ابوالکلام آزاد نے ایک مکالمہ لکھا ہے کہ جنت میں محمد کی ازواج پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوں گی، وہ مقام الوسیلہ جو سب سے اونچا محل ہے جنت میں مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں پیغمبر کی ازواج مطہرات امہات المومنین اس محل میں ہوں گی۔ اس لیے ابوالکلام آزاد نے ایک مکالمہ لکھا ہے سیدہ فاطمہ کا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اماں جی عائشہ سے کہ اماں جی شان تو میرا زیادہ ہے اس لیے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، شان میرا زیادہ ہے۔ تو سیدہ امی عائشہ نے فرمایا جی بیٹا فاطمہ تیری دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، لیکن ایک دلیل میرے کول بھی ہے کہ جناب تو یہ کہنی ہے کہ میں رسول اللہ دی بیٹی ہے اور میں ابو بکر دی بیٹی ہے، کوئی شک نہیں میرے باپ ابو بکر جیسے ہزاروں ہوں، تیرے باپ کی عزت عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا ایک دلیل میرے کول بھی ہے، کل قیامت والے دن ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر نال جنت جائے گی۔ اے فاطمہ تو علی نال جا سے تے میں محمد مصطفیٰ نال جا سے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، آخرت نو ترجیح دے دنیا دے مقابلے اندر، دنیا دے پیچھے اپنی آخرت نہ خراب کرے آجے، دنیا دے مگر لگ کے دوستیہ دے مگر لگ کے عیاشی فحاشی بے حیائی دے مگر لگ کے اپنی آخرت نہ برباد کر لیا جائے۔ آخرت دے بارے سوچو، دنیا گزر جائے گی، بیماری بھی گزر جائے گی، فقر اندر بھی گزر جائے گی، فقیری اندر بھی گزر جائے گی، غربت اندر بھی گزر جائے گی، پریشانی اندر بھی گزر جائے گی، بیماری اندر بھی گزر جائے گی، صحت اندر بھی گزر جائے گی، جوانی ہو سکتا ہے موت آ جائے، بڑھاپے اندر موت آ جائے، بچپن موت آ جائے، کسی وقت بھی آ جائے۔ اپنی آخرت دی فکر کرو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے زبان اللہ علیہ مجمعین کیویں آخرت نو ترجیح دیندے سن، محبوب نے
کیویں انہاں دی جناب آپ دن دی صفائی فرمائیے کیویں دنیا دی محبت انہاں دے دل و دماغ چوں کڈی ذرا توجہ فرمائے اے سیدنا انس بن مالک سیدنا انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول خاتم رسول انہاں دی والدہ محترمہ جنہاں دا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دعوت نکاح دیتی ہے پیغام نکاح آیا ہے کدھروں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حجے مسلمان تے نہیں لیکن نکاح دا پیغام بھیجے ام سلیم نو بیوہ ہوئی ہیں سن تے نکاح دا پیغام بھیجے ہے تے حضرت ابو طلحہ انتہائی کڑیل جوان تے خوبصورت جوان آئے تے مالدار تے کاروباری انسان سن جدوں نکاح دا پیغام پہنچے ہے سیدہ ام سلیم کو ام سلیم فرمان لگی ہے ابو طلحہ تیرے جیسا بندہ خوبصورت جوان تے مالدار صاحب ثروت ایسا انسان نکاح دا پیغام بھیجے تے واپس تے نہیں کیتا جا سکتا لیکن تو کافر ہیں مشرک ہیں بتاں دا پجاری ہیں لکڑیاں دا پجاری ہیں جڑی لکڑی زمین اگ دی ہے پھر مستری انہوں کٹدا ہے تے پھر بت بناندا ہے تے پھر تسی انہوں سجدہ کر دے ہو تے میں پوجا کرنی ہاں کس دی کچھ ہی بولو گے دی مومنہ موعدہ ام سلیم فرما دی اسی پوجا کرنے عبادت کرنے اللہ دی تے تسی عبادت کر دے ہو بتاں دی تیرا میرا نکاح کیویں ہو سکتا ہے میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی لیکن تیرے جیسے بندے دا نکاح دا پیغام رد بھی نہیں کیتا جا سکتا لیکن درمیان جڑی چیز آڑے ہوئے تو مشرک ہے تے میں موعدہ ہاں تیرا میرا نکاح کیویں ہو سکتا ہے میں نہیں کر سکتی ہاں ایک صورت ہے جے تو کلمہ پڑھ کے موعد بن جاویں تے بغیر حق مار تو کلمے نو حق مار بنا کے میں نکاح کر لانگی میرا تیرا حق مار دنیا دا مال نہ ہو سی حالانکہ عرب اندر اس ویلے تو لے کے آج تک عورت دا متاع عورت دا سامان اصل تے حق مار ہونا ہے بھاری بر حق مار مقرر کیتا جاندہ ہے جڑی عورت دے ہاتھ جمع پونجی کٹھی آ جاندی ہے جتنا وہ زندگی دا اپنی گزار دی ہے یا کاروبار یا معاملات دے اندر پیسہ خرچ کر دی ہے یا صدقہ کرے یا خیرات کرے یا اپنا کاروبار دے اندر پیسہ انویسٹ کرے وہ عورت کو بہترین جمع پونجی مال حق مار دے صورت اندر آ جاندہ ہے حضرت ام سلیم فرمان لگیاں اے ابو طلحہ ٹھیک ہی حق مار ایک بڑا مال میرے ہاتھ چاہ جاسی لیکن جے تو کلمہ پڑھ لوے دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و بقا دنیا دین میں ترجیح نہیں دیں دے میں آخرت نو ترجیح دینی ہاں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی تیری دعوت ایک بندہ مسلمان ہو جائے تے ایک پاتن عربی نسل دے سونٹ سرخ لب جان او دے نالوں ایک زیادہ قیمتی ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے ابو طلحہ فرمان لگے ام سلیم یہ گل کلمے تے مکڑی ہے میں پتان دی پوجا تو متنفر ہو چکا میں کلمہ پڑھنو تیار میں کلمہ پڑھنا ابو طلحہ نے کلمہ پڑھے ہے تو ام سلیمان دی اٹھ میرا بیٹا انس نکاح پڑھا دے تے کلمے نو اکمار بنا دے یہ ماں ہے جس کا نکاح اس کے بیٹے انس بن مالک نے پڑھا دے اکمار کیے بولو حق مار کیے مل کے حق مار کیے کلمہ طیبہ حالانکہ دنیا دا مال ایک پاسے جناب سینکڑوں یا ہزاروں درم و دینار پہنے ایک پاسے کلمہ اسلام ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا سانو اللہ اندر دنیا دی زندگی ترجیح دیں دے ہو والآخرت خیر و بقا ان ایمان لے آؤ جو میں صحابہ اکرام ایمان لے آئے سن جو میں ان آخرت نو ترجیح دیتی ہے میں آخرت نو ترجیح دے ہوں حدیث پاک غور کرنا حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے صحابی نے تے حضور دے خادم نے تے نبی علیہ السلام واسطے لوٹا پانی دا اٹھا کے نہ رکھ دے نے کدے لوٹا اٹھا کے جاندے نے کدے مسواک توڑ کے لے آندے نے ہر ویلے محبوب نہ راندے نے تے جدو نبی علیہ السلام رات نو گھر جاون تے اے جا کے حجرہ رسول دے دروازہ رسول تے گلی دے اندر رسول اللہ دے حجرے دے سامنے بہ جاندے نے کہ رات نو بھی نبی پانو کم پوے دروازے تے آن تے میں خدمت واسطے بیٹھا ہوں تے کدے کدے انج نا گلی چ ہی اوتھے حضور دروازے تے سو جاندے سن کدے گھر ٹر جاندے کدے سو جاندے انج ساری رات کدے بیٹھے رہندے حضور نو کوئی کم پوے تے میں خدمت واسطے بیٹھا ہوں تو ایک دن حضور نو پھر پیار آ گیا پھر جڑے اندا کوئی خدمت کرے تو پیار ہی تے آ جاندا نے ایک دن حضور نو پیار آ گیا حضور نے فرمایا ربیعہ جدو باہر نکلے حضور تے دروازے تے بیٹھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ مانگ اور جو مانگ تینوں اللہ دے دے
منگ لے جو منگنا چاہنا. ربیعہ فرماتے ہیں محبوب جی مشورہ کرن دیو، ایک دن سوچن دیو. تو سونے اچانک فرمایا ہے تو میں کوئی ہمیں جلدی کو شہر نہ مانگ پاؤں جی مناسب نہ ہوئے تو میں ایک دن سوچن دیو، 2 دن سوچ نہ لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا سوچ لے کوئی مسئلہ نہیں. 2 دن گزرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ سوچ لی؟ جی محبوب جی سوچ لیا. فرمایا مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ عرض کرتا ہے محبوب جی جنت تھوڑا ساتھ چاہیے. بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، جنت تھوڑا ساتھ چاہیے. نبی علیہ السلام مسکرائے تے فرمایا تنو مشورہ کس دیتا ہے؟ او دا نام دس. 2 دن جڑا تو سوچدا رہا نا مشورے منگدا رہا، او سیاںا کیڑا بندہ ہے جدے کول تو مشورہ کیتا ہے؟ عرض کرتا ہے محبوب جی میں کسے نال نہیں جے مشورہ کیتا، میں آپ سوچے ہے کہ نبی پانے نہیں بڑی آفر کیتنے دیتی ہے کہ جو بھی منگ سے دنیا دی چیز اوڑک ایک دن مک جاسی ختم ہو جاسی. والآخرت خیروں وابقا، آخرت بہتر بھی ہے تے باقی رہن والی بھی ہے. اس واسطے میں جنت تھوڑا ساتھ مانگ لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر انج کر حکم تو کر ایک میں کرنا، دعا میں کرنا تے نفل بہتے تو پڑھیا کر تے اللہ تنو جنت محمد دا ساتھ عطا فرما دے گا. انہیں دنیا نہیں منگی، بولو کیڑی شے منگی ہے؟ بولو کیڑی شے منگی؟ تو پھر کی سمجھو آخرت لبی ہے تو دنیا نہیں لبی. منگو آخرت پھر کو اللہ دنیا بھی دے دیں. حضرت ربیعہ فرمان دیں جدو نبی علیہ السلام نے میرا معاہدہ ہو گیا کہ نفل تم پڑھنے نے کہ دعا میں کرنی ہے، جنت توڑا ساتھ میں نو مل جائے گا، میں آخرت مانگ لی. کچھ دن اور گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ اے کون دنیا میں لبن، آخرت مانگ لی تو رکھ لی تو مل گئی تو ہن دنیا لبن لگی. فرمایا ربیعہ تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں عرض کیتا محبوب جی شادی ہوئی بھی نہیں تے شادی کرنی بھی نہیں. فرماؤ کیوں نہیں کرنی؟ یا رسول اللہ جی شادی ہو گئی تو پھر تمہاری خدمت کون کر سی؟ میں یہ ذہن بنایا ہے کہ ساری زندگی حضور کی خدمت گزارنی ہے، شادی نہیں کرنی. کچھ دن پھر گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ تیری شادی نہیں ہوئی، نکاح کر لے، شادی کر. میں دوبارہ عرض کیتا محبوب جی نہ شادی ہوئی ہے نہ شادی کرنی ہے، میں ساری زندگی تمہاری خدمت گزارنی ہے. حضرت ربیعہ فرمان دیں جڑی میں 2 باری حضور نے آکھیا ہے نا شادی کر شادی کر شادی کر تو میں 2 باری کو کیا نہیں یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ. یہ جڑے 2 باری حضور نے آکھیا نا یہ دے وچ کوئی حکمت ہے، میں نو حضور دی گل تے غور کرنا چاہیے. تے آندن میں ہون انتظار جو کہ 3 باری حضور نو آکھن دو تو میں مان لاں گا. میں کہاں گا ٹھیک ہے. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو نبی پاک نے پھر فرمایا اور ربیعہ شادی نہیں ہو کرنی، شادی کر. میں عرض کیتا محبوب جی کرا دیو شادی. فرمایا ربیعہ جاؤ فلان ساری دے گھر اندر فلان قبیلے کول انہوں نے جا کے میرا پیغام دیو کہ نبی علیہ السلام نے منو بھیجے ہے کہ تسی میری شادی دا انتظام کرو، میرے واسطے رشتہ دا انتظام کرو. حضرت ربیعہ فرماندے میں حضور دا پیغام لے کے اس قبیلے کو پہنچیا. اس قبیلے دے سردار نو جا ملیا، رسول اللہ دا پیغام جا پہنچایا. وہ کہنے لگے سمعنا واتانا، حضور دا اس پیغام آیا ہے، اسی تیرے واسطے رشتے دا انتظام کرنے ہیں. رشتے دا انتظام ہو گیا، ساڑھی ذمہ داری ہو گئی، جا اس طرح کر دے حق مار لے کر کے آ. فرماتے ہیں میں دوڑے حضور کو لیا، یا رسول اللہ انہوں توڑے بڑے پیغام دی عزت کیتی ہے، بڑا احترام کیتا ہے، بڑی محبت کیتی ہے، انہوں رشتے دی ہاں کر دیتی ہے، رشتہ انہوں دے دیتا ہے. تو انہوں فرمایا کہ حق مار لیا، سونا لیا کوئی حق مار لیا. فرماتے ہیں پھر فرمایا تو سہی آ کے شادی کرو نا تو لے آؤ حق مار. حضور نے نبی علیہ السلام نے حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ بلایا. فرمایا برائدہ ادھر آ یا رسول اللہ. حکم فرمایا انج کر کھجور دی جڑی گھٹک ہوندی ہے نا اتنا سارے سونے دا انتظام تو کرنا ہے، میرے ربیعہ دی شادی. وہ گھر گئے، دیکھو آخرت رکھو تے پھر نال دنیا بھی لب جاندی، خیر بھی منگو تے نال حلوے دی. دنیا بھی لبھی ہے،
آخرت پہلے لب گئی ہے تو پھر دنیا لبن لگی. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نے بلایا، فرمایا اے گٹھلی ایک ہے تیرے سونے دی، اتنا سونا ہے تے لے جا، تیرا حق مارے گی تو انہوں نے جا کے دے. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں دوڑیا گیا اپنے سسرال جتے رشتہ طے ہویا سی انہاں دے انتظار کر رہے سن. میں لے کے گیا سونے دیو گٹک دے کھجرو دی گٹھی دے برابر سونا سی، وہ جا کے میں نے دیتا. انہاں کیا سن حق مار اتنا ہی قبول ہے جتنا رسول اللہ نے بھیجے ہے، ہن جا انج کرتے ولیمے دا انتظام کر، ولیمے دا کرنا. حضرت ربیعہ فرماتے پھر میں رسول اللہ کیا رسول اللہ رشتہ بھی ہو گیا ہے، اکمار بھی انہیں قبول کر لیا، تو وہ آدھے ولیمے دے بھی انتظام کرتے. ہون دسو میرے کول تے شیخ کو نہیں. آپ نے فرمایا پھر حضرت آپ نے ایک صحابی نے بلا کے فرمایا او میرے پریدہ جی محبوب جی، فرمایا جی میں سونے دا انتظام کی دے ایک بکری دا بھی انتظام کر. حضرت پریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک بکری لے آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اے ربیعہ سیدہ عائشہ دے حجرے کول میرے گھر اندر جا دروازہ کھٹکھٹا. تے عائشہ نو کہے کہ دانے دی تھیلی گھر دے اندر پئی ہے، کچھ دانے پہنے وہ دانے لے کر کے آ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا کے میں دروازہ کھٹکھٹایا، انہاں 9 سال دے قریب تقریباً 18.5 یا 20 کلو دے قریب فرمایا انہاں جناب دانے ہونگے، وہ دانے میں نے دیتے. میں لے کے رسول اللہ دے کول آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جا یہ دانے لے جا تے بکری لے جا تے جا کے اپنے سسرال دے کول اتھے جا کے بکری ذبح کر تے اپنے گوشت دا جڑا ہے وہ انتظام کرتے تیار کرتے ولیمہ جدو پک جائے ادھو رسول اللہ نے بھی بلا لویں. فرمایا ٹھیک ہے محبوب جی. اتے پہنچے قبیلہ انصار دے کول، انہاں کیا آٹا سی بنان دے تے روٹیاں سی پکان دے، تم بکری آپ ذبح کر. دولے نے بکری آپ ذبح کی تھی، نال جناب 2-4 ساتھی لگے، بکری ذبح ہوئی، گوشت بنیا تیار ہویا. رسول اللہ تشریف لے آئے، جناب نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا. نبی علیہ السلام دے فرمان تے انصار قبیلے نے انتہا دی محبت فرمائی. حضرت ربیعہ فرماندے کوئی دن گزرے تے میں عرض کیتا محبوب جی وہ سونا تک مار سی وہ تے لے گئی بی بی تے آٹا وہ جڑا سی وہ تے گیا اتھے ولیمے تے گیا موگ تے گوشت موگ گیا. تو ان اگوں دا کیے کرنا سسٹم ہوئی، اگوں دا بھی کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا فلان جڑی زمین ہے نا وہ تیری آج تو بھائی. فرماندن ایک زمین دا ٹکڑا بھی حضور ہے نا چاند کلے زمین میں دے چھڑی، چاند ایکڑ زمین میں لاب. کچھ دن بعد میں پتا چلے اب میرے نال گوان جنہوں زمین ملی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ. ساڑی بننا ایک بن گیا، اس پاس صدیق دی زمین ہے، اس پاس میری زمین. کہتے کچھ دن چلے تے میرا تے صدیق دا اختلاف ہو گیا. ایک بنی ہوتے درخت تھا وہ آکھا میرا تے حضرت صدیق کور میرا ہے، یہ میرے والے پاس، وہ کور نہیں میرے والے پاس. حضرت صدیق نے فرمایا بھائی یہ میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرا. اندر جھگڑا ودہ تھوڑا جب ود گیا تے حضرت صدیق نے غصے کچھ من کہہ چھڑیا، سخت گل کر چھڑیا. سخت گل کرن تو بعد حضرت صدیق نے فرمایا اے ربیعہ تو ہر ویلے حضور نہ رہنا خدمت کرنا ہے، تیرے جیسے بندے نہ لے میں میرے کل تلخی ہو گئی، سخت بات ہو گئی، میں معاف کر دے. ایک معاف کرتے نال دوجی گالے میری شرط ہے کہ جو میں آکھیا او تو میں آکھ. تو انت کچھ بھی نہیں نہ ہوندہ بامی سارا مہینہ لگ جائے بولو نا. صدیق فرماندن جو میں آکھیا او تو آکھ. ربیعہ فرمان معاف کرنا وہاں لیکن جو تُس آکھیا ہے او میں نہیں آندہ، تُسی صدیق ہو. فرمایا آیت کے دے بارے ربیعہ فرمایا میں آیت پڑھی إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. تو اس ثانی اثنین ہو توڑے مقام میں دو میں سے ایک ہو تم یا ایک رسول اللہ اور ایک تسی صدیق. یہ دے بارے قرآن دی آیت ہوئے انہوں میں والفاد کما تو سا کہہ لیتے میں جان دیتے معاف کر دیتے لیکن میں والفاد نہیں کہنے. حضرت صدیق فرمانی میں الفاظ کلوانے نے دنیا جو بدلا ہو جاوے، دنیا کے ساس ہو جاوے. بل تو
تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. آخرت نو میں کی جواب دیاں گا، یہ نہیں ہو سکتا. صرف معافی نہیں لینی، یہ الفاظ بھی کلوانے نے، تو میں الفاظ کہنے نے برابر ہو جاواں گے. پھر میرے دل نو سکون ہوئے گئے الفاظ کہے. حضرت ربیعہ فرمان میں کہنے نہیں، حضرت صدیق فرمان میں کلانے نے. جے تسا نہیں کہنے میں شکایت لا دینی ہے رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق رسول اللہ والٹور پہ حضرت ربیعہ فرما دے من لوگاں نے کیا رہن دینا چاہاں. میں کیا نہیں، میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میرا عقیدہ ختم ہو جائے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا. صدیق نے یہ شکایت رسول اللہ دے کول پہنچا دیتی. حضرت صدیق اگے تھے، میں مگر میرے تو پہلے جا پہنچے تھے نبی علیہ السلام نو جا کے کہہ دیتا شکایت لا چھڑی. میں بھی جو پہنچیا تے نبی علیہ السلام نے میں ویکھ کے فرما ربیعہ تیرا تے صدیق دا کی معاملہ ہے؟ محبوب جی ہے معاملہ پیش آیا ہے. وہ میں نادے نے جو میں الفاظ کہنے کہ انہوں نے پہل انہوں کیتی ہے تو انہوں پھر میرے کلوں معذرت کیتی ہے، میں معاف کیتا ہے. لیکن وہ آتے نے وہ الفاظ کہے جیڑے میں کہنے وہ میں نو کہے تاکہ بدلہ ہو جائے کہ ساز ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے. میں کہندہ نہیں بس اے میرا جگڑا ہے. آپ نے فرمایا صدیق یہ الفاظ نہیں کہے گا، بس اتنا کہہ دے گا کہ صدیق تینوں میں بھی معاف کیتا ہے، صدیق تینوں اللہ بھی معاف کرے. بس اے الفاظ کہہ دے، اتنے نہ راضی ہو جا ابو بکر، اللہ تینوں قیامت والے دن نہیں پوچھے گا. ان کلمات نہ راضی ہو جا. ربیعہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، تیرا شان درجہ بڑا اونچا ہے. حضرت ربیعہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. حضرت ربیعہ فرمانن میرے اعمال نامے چے الفاظ لکھے ہوئے ہون تے قیامت نو میں کی جواب دیاں گا. جدوں اللہ پوچھے گا صدیق دے بارے تو اے الفاظ کہے، میں الفاظ لکھوانے نہیں، میں الفاظ کہنے نہیں. یہ الفاظ کی کیا سی؟ حضور نے فرمایا نے کی کیا سی؟ فرمایا محبوب جی کہنا نہیں. فرمایا نے آکھیا کیسی؟ فرمایا رسول اللہ کہنا نہیں. اے تے کہنا نہیں کہ صدیق نے منو کی آکھیا ہے، میں کہنا نہیں، میں دسنا نہیں، تاکہ قیامت والے دن ڈرے وہ بندہ جڑا حضرت صدیق دے بارے برے الفاظ کہنا ہے، ڈرے وہ بندہ. اسی واسطے تے محدثین کرام نے فرمایا ہے اگر ایک بندہ لیڈر اٹھے پوری دنیا تو کفر مٹا دے وے. پھر سن لو، پوری دنیا دے اندر کوئی لیڈر مسلمان دے نام دے اسلام دے نام دے اٹھے پوری دنیا دا کفر مٹا دے تے پوری دنیا اندر کوئی کافر نہ روے، نہ کوئی گرجا روے، نہ کوئی گردوارہ روے، نہ کوئی سکھ روے، نہ کوئی مجوسی روے، نہ کوئی بدھ مت روے، نہ کوئی یہودی روے، نہ کوئی عیسائی روے، کوئی کافر نہ روے تے پوری دنیا دے اندر اسلام 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 غالب آ جائے. ایک بندے دی محنت نال، ایک بندے دی کوشش نال. لیکن اس لیڈر دے دل دے اندر اس بڑے انسان جڑا پوری دنیا اسلام نافذ چا کرے او دے دل اندر کسے ایک صحابی دا بھی بغض ہوئے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ بندہ جنت ہی نہیں جائے گا. پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دے لیکن دل ایک صحابی کا بغض ہو، اتنے بڑی جہاد کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں محمد کے صحابی کا بغض ہو. یہ تے خود صحابی ربیعہ پوچھے آیا جاتا ہے وہ الفاظ کیڑے سن؟ فرمایا محبوب جی نہیں کہنے. دنیاوی ملی تے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر. تسی دنیا نو زندگی نو ترجیح دیں دے آخرت 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 آخرت. جنہ دے ذہن اندر آخرت ہو پھر انہوں دا کردار کیسا ہوں ہے. سیدنا علی گھر آئے نا تھکتے نہ ہو گئے، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے پہ ہو گئے. ایک بندہ تو پینڈے چھوڑ ہی ہے، باقی سارے ٹھیک بیٹھے ہو. شیر خدا سیدنا علی، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے. ویکھیا حسن حسین رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی گھر کھان نو چیز کو نہیں تے پکان نو بھی شاہ کوئی. حسن حسین بچے تے رو رہے ہیں. سیدنا علی فرماندے نے پھر میں کوئی انتظام کرنا ہوا.
گھر تو باہر نکلے اللہ دا مر گلی دے اندر ایک دینار گرے ہویا مل گیا، ایک دینار گھر لے آئے۔ سیدہ فاطمہ نے دسیا بے اور شاید ہے کو نہیں تے گلی جی دینار لاب گیا۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں فلاں دکان تے جاؤ تو آٹا لے آؤ، جے کوئی اور شاید نوی ہوئے تو چلو آٹا تے پکایا کہ بچیاں دا گزارا تے ہو ہی سکتا ہے، کسی چیز نال بھی روٹی نو کھاتا جا سکتا ہے، جاؤ آٹا لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دینار لے کے گئے، ایک جناب دکان تے پہنچے، یہودی دی دکان ہے، انہوں دسیا کہ ساڑھے گھر جناب آٹے دی قلت ہے، ذرا آٹا دے ایک دینار دا منو آٹا دے دے۔ تو وہ کہنے لگا تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہنے لگا علی ہو جڑے محمد مصطفیٰ دے داماد ہو؟ جی میں وہی ہاں۔ فرما آٹا بھی لے جاؤ، دینار بھی لے جاؤ، محمد مصطفیٰ دے داماد کو لو پیسے لینے شرم آندی ہے، یہ پیسے بھی لے جاؤ تے دینار بھی لے جاؤ۔ دینار بھی لے کر کے آئے تے جناب آٹا بھی لے کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ نے دسیا تے فاطمہ تو ذرا فرمان لگیاں چلو جے آٹا آ گیا تے فلاں قصاب کو اس دینار دا جا کے گوشت لے آؤ۔ حضرت علی گوشت لینے گئے، قصاب کو گروی رکھے ہے، مل نہیں خریدیا۔ فرمایا جدوں پیسے ہونگے قرض اٹھایا ہے تے تنو اسی پیسے دے جانگے تے اپنا دینار لے جانگے، دینار ساڑھا نہیں دینار کسی بندے دا ہے، لہذا یہ رکھ لو تے سانو اپنے ناب سانو گوشت دے دیو، کچھ دن بعد تنو پیسے دے جانگے۔ دینار رکھ کے تے گوشت لے کر کے آئے پکایا تے حضرت فاطمہ فرمان لگیاں جی میں آٹا آیا ہے تے جی میں گوشت آیا ہے، ادھو تک حسنین نو کھوانا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے اجازت دیں کہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کھانا پک چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، نہیں کھاتا جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لے آئے۔ رسول اللہ آئے، بلایا گیا، دسیا گیا محبوب جی این آٹا آیا ہے، این جناب گوشت آیا ہے، اس نو اسا پکایا ہے۔ تے آپ نے فرمایا کھاؤ اسنہ نو کھلاؤ، آپ بھی کھاؤ تے میں بھی نہ لبینا ہوا۔ یوں ہی کھانا شروع کیتے تے باہر گلی چو اعلان آیا ہے کہ ایک جوان اعلان کردہ پھردا ہے کہ لوگوں اس گلی چو میں گزریا تے میرا دینار گر گیا ہے، کس نے اٹھایا ہوئے تے وہ دسے، کس نے چکے ہوئے تے دسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی اس جوان نو بلا کے لے آؤ، یہ کولو پچھو دا دینار کہ میں دا دینار یہ دیکھو پچھو تے انہوں دینار واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس قصاب نو کہو کہ وہ دینار واپس کر دے میں تے میں محمد مصطفیٰ فلاں دنوں دے دینار ادا کر دیاں گا، قرضہ میرے ذمہ پا دے تے دینار اٹھا لو، دینار جدی امانت ہے اس نو واپس کرو۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لقمہ حلال دا پیٹ اندر جائے۔ پھر علی نے تے پھر سیدہ فاطمہ نے تے پھر اولاد حسن تے حسین جیسی اولاد ہے، کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اندر جائے گا کہ جناب کی کرے گا؟ جاؤ پوچھو نبی علیہ السلام کو لو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے لو جناب خوراک دے اندر ایک لقمہ حرام دا ہوئے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرنا، ایک سوٹ ہوئے ایک دینار ہو دے وچ قیمت حرام دا ہوئے 40 دن جناب عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ لقمہ اندر جان تو پہلے چیک کرو حلال ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، او آخر والبات لے جاواں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آ رہے ہیں، راستے تے ایک ڈیرے تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت صدیق بھی نال نے تے صحابہ بھی نال نے، تے آپ نے فرمایا اس ڈیرے والے بندے کو پوچھو کہ کوئی گوشت دا، کوئی کھان دا، کوئی دودھ دا، کوئی روٹی دا انتظام ہوئے، سن بھوک بھی لگی ہے تے سن پیاس بھی لگی ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پوچھیا، انہیں ویکھیا تے رسول اللہ تشریف لے آئے نے، انہیں بڑی خدمت کی تھی رسول اللہ دی۔ جدو نبی علیہ السلام واپس جان لگے، آپ نے فرمایا کدے مدینے تو آویں تے اسی بھی تیری خدمت کرانگے، تو ساڑی جنگل دی اندر خدمت کی تھی، اسی تیری مدینے خدمت کرانگے، تو جدو بھی مدینے آویں میں نے ملے بغیر واپس نہیں آنا۔ اے بندہ مدینے کچھ دنہ بعد آیا ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت عالی حاضر ہویا ہے، آپ نے فرمایا تو آگے ہیں؟ جی محبوب جی تسی فرمان دے سو آئیں گا تے اسی خدمت کرانگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو کھانا کھلاؤ تے دودھ پلاؤ، کھانا کھلایا گیا، دودھ پلایا گیا۔ کہنے لگا محبوب جی میں ان واپس جا رہا کوئی تحفہ شعبہ دینا چاہو تے دے سکتے ہو۔ فرمایا کی چاہنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بکریاں دے دو۔ کی منگے؟ بولو بولو
کی منگیا دنیا منگی نا یا رسول اللہ بکریاں دے نبی علیہ السلام فرمایا چلو دو چار بکریاں دے نبی پاک نے فرمایا کچھ اور کہنے لگا ایک اونٹ بھی دے دو تھوڑی خدمت نہ ہی کی تھی اونٹ بھی دے تو صاحب ہی دا فرمائی با گفٹ دے ساں تحفے دے ساں تو ایک اونٹ دے دو سفر کر ساں یا حج عمرے نو جا ساں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہوں اونٹ بھی دے دیو یہ دے بنی اسرائیل دی بوڑھی عورت تو بھی گیا گزریا نکلے آئے وہ اٹھ لے کے نا تے بکریاں لے کے ٹور گیا تے نبی پاک کو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ وہ بڑھی عورت ہی کیڑی گل ہے جی تساں اس گل کیتی آئی بتوں تے بڑھی عورت مصر والی عورت تو بھی گیا گزریا نکلے فرمایا تو نہیں پتا جی یا رسول اللہ فرمایا ایک بنی اسرائیل دی عورت سی مصر دے اندر رہندی آئی تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے بنی اسرائیل نال لے کے جان لگے تے جدوں بھی رات کو نکل دینے راہ نہیں پتہ لگتا راہ بھول جان دینے کو راہ کوئی نکلتا نہیں کسے پسے جا نہیں سکتے پھر واپس آ جان دینے پھر رات کو نکلن دے ارادہ کر دینے تے کوئی راہ معلوم نہیں ہوندا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل نو بلایا صحیح حدیث ہے صحیح سند نال فرمایا علماء بنی اسرائیل دسو تے صحیح جدوں بھی رات کو چلنے تے راہ معلوم نہیں ہوندا کوئی خاص وجہ تے دسو کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ ایک گل ساڑے علم دے اندر ہے باقی سن حقیقت حال تے اللہ دے علم دے اندر ہے ساڑے علم دے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام جدوں فوت ہون لگے سن انہاں سارے اپنی اولاد نو بلا کے کیا جی میرے حال اولاد سن لو یہ کدیں اللہ وقت لے آوے کہ تانوں مصر تو جانا پوے تے تسی تے مصر وچ نہ رہو تسی میری اولاد ہو میرے بچے ہو بنی اسرائیل جے تے جانا چاہو تے میں فوت ہو جاواں میری قبر بن جاوے تے میری میت تے نہ چھڑ جایا جے کہ انج نہ ہوئے کہ میری قبر دی پچھے پوجا شروع ہو جائے لہذا سی توحید پرستہ موائدہ قبران دی کدے پوجا نہیں کیتی ہے شرکے تے جدوں میں تسی جاؤ میری قبر کھود کے میری میت نو نہ لے جانا جتے لاکے تسی ہو وہ تے جا کے دفن کر دینا لہذا میری قبر تے سجدہ نہ ہون دینا تے ایک گل مشہور ہے روایت مشہور ہے یہ حدیث یوسف مشہور ہے باقی اس تو علاوہ کوئی علم نہیں فرما قبر کتے وے یوسف علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ساڑھے علم کی یہ صدیاں ہو گئیاں یوسف علیہ السلام نے دنیا تو گیا ساڑھے علم دے اندر کوئی نہیں ایسی جناب کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کتے وے ہاں اتنی بات ہے ایک عورت وڈیری عمر دی ہے وہ آن دی ہے کہ میرے کولے میں پیو دادے تو گل سن دی وہ دے تک کوئی خبر ہے وہ آن دی ہے میں پتہ یوسف دی قبر کتے وے نہ وہ کسے نو دستی ہے تے نہ ہی ہو قبر تے سجدہ آپ چڑھاوے آپ تے کر دی نہیں کیوں اس دور اندر کسے نو پتہ ہوئے کہ تھے نبی دی قبر ہے یقین جانو نہ دے ہوتے آکھنا بس جیڑی فیکٹری ساڑھی کھلی ہے تے یہی فیکٹری ہے ہی کوئی لیکن یوسف علیہ السلام دی قبر ایک عورت دے علم دے اندر لیکن نہیں دستی کسے نو کہ کوئی سجدہ نہ کرے کوئی چڑھاوا نہ چڑھاوے کوئی نظر و نیاز نہ دیوے ہے اس دے علم اندر پیو دادے تو سن دی آ رہی ہے کئی 100 سال ہو گئے لیکن سن دی آ رہی ہے پیو دادے تو کہتے تھے قبر ہے یوسف علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام فرمایا بلاؤ اس عورت نو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے تیرے علم دے اندر ہے کہ قبر یوسف عورت آندھی ہے جی موسیٰ کلیم اللہ میں جاننی ہے قبر کے تھے فرمایا دس سکتی ہیں فرمایا نہیں فرمایا کیوں فرمایا مفت ہی نہیں دسنگی قیمت لمانگی فرمایا قیمت تیری کی ہے کی لینا چاہنی ہے فرمایا میری قیمت ہوئے گی رب کو لوگ گرنٹی لے دیو جنت اللہ توڑا میں نو پڑھو ستا کرے پڑوس 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 دنیا نہیں منگی نبی پاک نے کی فرمایا اور تو تے بنی اسرائیل دی اس عورت تو بھی گیا گزرے ہیں او جناب بکری منگن لگ پہ ہیں دے اٹھ منگن لگ پہ ہیں او عورت کیڑی چنگی آئی جڑے موسیٰ دا پڑوس منگ دی آئی کاش تو منگ لویا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تو آخرت منگ لیندہ تو آخرت منگ لیندہ تو دنیا منگ لئیے تو آخرت منگ لیندہ تو نبی دا ساتھ منگ لیندہ تو آخرت منگ لیندہ تو دنیا منگ لئیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑیا خاتون اچھا جنت تو میرے گوانڈ ہونا ہے اے نہیں ہو سکتا حجے انکار کیتا ہے تے جبریل آ گئے
فرمایا موسیٰ جی اللہ فرماندے نے اے عورت ہی توڑے گوانڈ ہوئے گی، اس دی خواہش چاہت پوری ہو گئی ہے، اس واسطے کہ انہیں اتنے سال قبر اپنے علم میں رکھی ہے، نہ کسی نے دسیا ہے، نہ سجدہ کرن دیتا ہے، نہ چڑھاوا چڑھان دیتا ہے۔ لہذا یہ عورت موعدہ توحید پرست ہے، یہی توڑے پڑوس اندر ہوئے گی۔ پوچھو دے کول قبر کتے ہوئے تے یوسف علیہ السلام دی میت مبارک نکالو تے نال لے جاؤ تے جتھے جاؤ تے جا کے دفن کرے آجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نو تینو اللہ نے گارنٹی ضمانت جنتی دے دیتی ہے، تیری آخرت بن گئی ہے، والآخرت خیر و ابقا۔ ہن 10 قبر یوسف کے تیوے عورتاں دی چلو میرے نال ساتھی لے کے چلو۔ ایک چشمے دے کول گئے، فرمایا چشمے دا رخ اگو پانی روکو تے موڑو، پانی رخ موڑیا پانی نہ، فرمایا تے تھلے کھودو تے تھلے قبر یوسف ہے، جدوں کھودیا گیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی میت مبارک نکالیا گیا۔ کئی 100 سال ہو گئے دفن کیتے ہیں، لیکن چہرہ انج یہ وجود پاک انج پا مدفون جناب معصوم تے مامون ہے جویں ہنے دفن کیتا ہے۔ ترو تازہ چہرہ یوسف علیہ السلام دا تے جان دے ہو دنیا دا حسن یوسف علیہ السلام دا چمک رہا ہوئے چہرہ تے حسن و جمال والا چہرہ، ایویں میت پاک موجود ہے، محفوظ ہے، معصوم ہے تے مامون ہے میت پاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میت نو نال سنجھنا بند کروا لیا نقطے دے اندر تابوت دے اندر، جدوں پار لنگے نے گزرے نے دریا تو فرعون غرق ہو گیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام تے ساتھی نو لے کے پار گزرے، اتے جا کے فرمایا دن دی روشنی اندر 13 دے قریب قبران کھودیاں جان۔ فرمایا موسیٰ 13 کی کرنی آنے میت ایک کے فرمانی 13 دے قریب کوئی ایتھے کوئی ہوتے کوئی اس جگہ دے قبر کھودو، قبران 13 کھدوائیاں۔ جدوں رات دا دھیرا پہ گیا 2-4 بندے بلا کے فرمایا جاؤ انہوں اندھیرے دے اندر یوسف علیہ السلام دی میت باغنو ایک قبر دے اندر دفن کر کے دے ہوتے مٹی پاندو تے 13 جڑے گڑے کھودے سن سب دے ہوتے مٹی پاندو تاکہ سویرے پتہ نہ چلے کتے دفن ہوئے نے کوئی قبر تے سجدہ نہ کر سکے، کوئی چڑھاوا نہ چڑھا سکے۔ سن لو کسے نبی دی قبر اللہ نے کسے بندے دے علم وچ نہیں رکھی، ہر نبی دی قبر نو اللہ نے سجدے تو بچا لیا ہے، ہر نبی دی قبر نو اللہ نے شرک تو محفوظ کیتا ہویا ہے، کسے دے علم وچ کوئی قبر نہیں کہ فلاں نبی دی قبر کہاں ہے۔ جتنے بھی نیٹ تے یا میڈیا تے جس ملک دے اندر کیا جاندہ ہے ان منصوب نے حقائق کسے کل کو نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، بس ایک کو قبر ہے پوری دنیا اندر جنہیں ہر بندے دے علم وچ کہ قبر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اس تو علاوہ کسے نبی دی قبر اللہ نے کسے بندے دے علم وچ نہیں رکھی، اللہ نے سب دا علم اٹھا لیا، سب دا علم اللہ پاک کو لے کہ فلان نبی کہاں دفن ہے کہاں دفن ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کس ملک میں کس جگہ میں کس خطے میں دفن ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہیں گے اس علاقے میں نبی دفن ہے، کہاں ہے قبر، اللہ نے بچا لی ہے عبادت سے، چڑھاوے سے، نظر و نیاز سے، سجدے سے، اور نبی علیہ السلام دی قبر مبارک پاک تھے۔ اللہ نے ایسے متوع علماء اہل حدیث اور علماء جناب توحید کھڑے کر دیے ہیں جو قیامت تک کھڑے رہیں گے اور قبر مصطفیٰ پہ سجدہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، نہیں ہوگا سجدہ پیغمبر کی قبر پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے کولوں عورت بہتر ہے جنہیں آخرت منگی ہے دنیا نہیں منگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ تھائیں اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولی۔ محبوبہ پریشان نہ ہویا کرو، ہر آن والی توڑی گھڑی توڑے حق اندر بہتر ہوئے گی، آج نالو توڑا کل بہتر ہوئے گا۔ وللآخرت خیر لک من الاولی۔ محبوبہ یتیم پیدا ہویا تو کوئی گل نہیں، اسی دادے دی محبت توڑے دے جناب توڑی محبت دادے دے دل اندر پا دیتی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، جے توڑا دادا فوتوں گے تو انہوں چاچے
بچے دے گھر جگہ عطا فرمائیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جے توڑا چاچا فوت ہویا ہے تے حضرت خدیجہ جیسی غم گسار بیوی دے دیتی ہے جے حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو دنیا تو اٹھا کے تو جنت دی سیر معراج کرا دیتا ہے آج نالو توڑا کل بہتر ہوئے گا دنیا نالو کل توڑی بہتر ہو آج نالو دنیا نالو آخرت توڑی بہتر ہوئے گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى مکہ نالو مدنی زندگی توڑی آلہ ہوئے گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آج رات چھپ کے جا رہے ہو 12,000 دے لشکر نال واپس مکہ داخل ہوں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جدوں آخری بیماری اندر آئے تے محبوب نو فرمایا گیا دنیا تے رہنا چاندے ہو یا میرے کو لانا چاندے ہو محبوب نے فرمایا ہو میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندن اختیار دیتا ہے میں آخرت نو پسند کر لیا ہے اللہ عمر رفیق العالی میں حضرت صدیق تے عمر عثمان علی دے کولوں اللہ دی رفاقت اندر جا رہے ہیں ترہ جرا سوچئے تے صحیح آخرت کے میں بہتر ہے ایمیں سارے بیٹھے ہیں ساڑھے جو کسن موت آئے تے جا کے کتے پہنچے گا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی تو اٹھ کے جدوں بندے نو موت آوے سدھا جائے گا جنت دے اندر تے محمد مصطفیٰ دی سنگت مل جائے گی من دسو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوبہ دنیا دی رفاقت یا ساڑی رفاقت اللہ جی توڑی رفاقت دے اندر اللہم الرفیق العالی اللہم الرفیق العالی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى محبوبہ تو اٹھو گے تے قبر اندر جاؤ گے توڑی قبر جنت دا باغ بنا دیتی ہے ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو جاؤ گے تے اللہ دی رفاقت دے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تہائی نبی پارسینہ عثمان نو فرمازی خواب دے اندر اے عثمان جلدی آؤ تو دنیا تے بیٹھے ہو پیاسے آؤ حوض کوثر تے میں تو انتظار کر رہے ہیں روزہ مرنلا کے افطار کرو اتو دنیا تو جاؤ گے محبوبہ تے میدان حشر اندر حوض کوثر دا مالک بنا دیاں گے تے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى حوض کوثر تو اٹھو گے مقام محمود عطا کر دیاں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى حوض مقام محمود تو اٹھو گے سجدہ تو سر اٹھاؤ گے تے توڑے رتی برابر ایمان والا امتی جنت لے جا کے توڑے کو دروازہ کھٹکھٹوا کے توڑے واسطے جنت دروازہ کھول کے سب تو اعلیٰ محل اندر بھیج کے آواز آئے گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى آخرت بہتر ہے آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا دے مگر اپنی آخرت نہ برباد کرے آجے آخرت دعا کرو اللہ ساڑی آخرت بہتر فرما دے اللہ دنیا سے آخرت بہتر ہے ساڑی آخرت بہتر فرما دے اللہ آسن زندگی دے اسلام والی زندگی دے اور موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ زندہ رکھے ایمان پہ موت دے ایمان پہ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین میں سمجھا با اعتقاف لن ہار پانے چاہیے دیں یعنی یہ سوال پوچھا چلو شکر ہے انہوں نے پوچھا ہے سوال ہمارا موقف تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خیمے جب لگ جائیں تو یہ 10 دن لگے رہے ان کو نہیں اتارنا چاہیے یہ بڑے روحانی ہوتے ہیں اندر عبادت ہوتی ہے لیکن خیمہ یہ تو خیمے آپ کے تو ہے ہی نہیں نا آپ نے خیمے کب بنایا ہے اندر بھی خیمے ہیں یا ایک ہی ہے علیحدہ علیحدہ خیمہ ہونا چاہیے ہر بندے کا اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اپنا رونا ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو وہ اللہ کے یہ بڑی روحانی ہوتے ہیں یہ بار انہوں ہوا نہیں لوانی چاہیے انہوں نہیں کھولنا چاہیے یہ برکت رحمت اندر ہی رہنی چاہیے تو ان کو نہیں کھولنا چاہیے ہمارا موقف تو یہ ہے مسجد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگے رہیں بس ہماری مسجد میں لگے رہتے ہیں حالانکہ زیادہ 30-35 بندے بیٹھے اور عورتیں بھی 60-70 بیٹھی ہیں 100 کے قریب بندے بیٹھے ہیں خیمے لگے ہوئے تو لگے رہنے چاہیے خیمہ کو نہیں توڑنا چاہیے حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے خیمہ لگنے کے بعد
ان کو 10 دن سے پہلے اٹھایا گیا. مسجد نبی میں جمعہ بھی ہوتا تھا, نمازیں بھی ہوتی تھی, درس بھی ہوتا تھا, خیمے لگے رہتے, لہذا خیمے لگے رہنے چاہیے. ہمیں تو یہی سنت سمجھ آتی. تعویذ نہیں پہننا چاہیے کسی بیماری میں. دعا کریں, دم کریں, بس یہی ہے. تعویذ سے آپ نے آپ کو بچائیں. پڑھے نا, تعویذ پڑھنے والا ہے نا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تعویذ ہے نا, پڑھے نا, اللہ تعالیٰ شفا دے. پہننا نہیں ہے, پڑھنا ہے. تعویذ ہے لیکن پڑھنے والا, پڑھیں یہی تعویذ. باقی تعویذوں سے بچے, یہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے, اس سے بچے. ہمارے حال میں 2 اذانیں جمعے کی ہمارا جو رجحان ہے. ایک اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے, دوسری اذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسجد سے باہر ایک پہاڑی پہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو, بازاروں کو پتہ چل جائے کہ اذان نماز جمعہ کا وقت ہو گیا, کاروبار بند کر دیں اور آ جائے. جب تعداد بڑھ گئی تھی, اب تو تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. تو اذان بندے کہتے ہیں جب وہ باہر ہوتی تھی تو اب بھی باہر ہونی چاہیے. باہر کا نہیں ہے مسئلہ, باہر کیوں ہوتی تھی کہ مسجد سے آواز نہیں وہاں جاتی تھی. جب آواز یہاں سے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے بھی ہو جائے, اور اگر کوئی نہ دے تو جمعہ تو ہو جائے گا, لیکن حضرت عثمان کی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت آپ پر لازم ہے. تو حضور کی سنت ایک اذان ہے, سیدنا عثمان کی سنت دوسری الگ اذان ہے. سنت حضور کی قائم ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جی حضور کی سنت تو ایک ہی ہے نا, بھئی وہ تو قائم ہے نا, اس کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے, عمل ہمارا اس پر جاری ہے. اضافی سنت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بدعت نہیں ہے. جو بدعت کہتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے جانے انجانے اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ان اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے گناہ, ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, تو معاف کرنے والا مہربان ہے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے. اللہ ہمارے گناہ غلطیاں معاف فرما دے. یا اللہ ماہ رمضان کی ہر رات میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. یا اللہ آخری تاک رات ہے, ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو, اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اللہ ہم تو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے, معاف فرما. جہنم کی آگ سے بچا لے, جنت کا داخلہ عطا فرما. یا اللہ ان اپنے بندوں کو قبر کے عذاب سے نجات دے دے. اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما. اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر, ایمان پر موت نصیب فرمانا. یا اللہ شرک اور فتنوں والی موت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ہمارے ملک کے ادارے اور فوج کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کو بیرونی خارجی جتنے بھی خطرات ہیں اس سے محفوظ فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما, اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. غزہ, فلسطین, کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. اسرائیل اور امریکہ اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے. اللہ ان کو ولیہ میٹ کر دے. اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما اور قرآن و سنت پر پوری امت کو اکٹھا فرما دے.
یا اللہ جتنے بھی ہم میں سے تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان ماں بہنوں بیٹیاں جو اولاد سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے جو بیٹیوں کی نعمت سے محروم ہیں بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں طلبگار ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما دیں جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جو بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کو اصلی آسانیاں پیدا فرما جو رشتوں کے معاملات میں بھائی پریشان ہیں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ ان کے لیے مشکلات کو آسان فرما دے اللہ ان کے لیے کوئی بہترین گھر کا انتظام فرما دے اللہ ان کی دل کی نیک مرادوں چاہتوں کو پورا کر دے یا اللہ ہمارے والدین جن کے فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جس کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم بھائی مہر عبداللہ صاحب ان کے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ اس مسجد سے جتنے متعلقین مؤسسین بزرگ تیرے ہاں پہنچ چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی روحانی جسمانی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں جن کے والدین اس مسجد سے متعلقین تھے وفات پا گئے اللہ پورے پنڈ بستی میں جتنے مواعدین مسلمین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا حضرت قاری صاحب نے قرآن سنایا اللہ ان کا قرآن سننا سنانا قبول فرما اللہ پوری جماعت کا قرآن سننا قبول فرما اللہ انہیں صحیح معنوں میں قرآن کے لیے ان کے سینے کو کھول دے شرح صدر فرما اللہ حضرت قاری صاحب جو خطیب ہیں اللہ ان کے مال میں گھر میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کے علم میں عمل میں عزت میں عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو تیرے اس گھر سے معاونت کرتے ہیں اللہ اس تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما دے اللہ ان کے دل کی نیک آسوں کو مرادوں کو پورا فرما دے اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار حلال عطا فرما جو دل میں نیک جائز ضروریات ہیں ان کو پورا فرما ان کی چاہتوں کو پورا فرما اللہ جو ہر قسم کی رکاوٹیں اپنی رحمت سے دور فرما اللہ رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے محفوظ فرما اللہ جتنے تیرے بندے دینی اداروں سے معاونت کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما اللہ اس فتنوں کے دور میں جو تیرے دین سے معاونت کرتے ہیں اللہ ان کے مال و اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے دل کی نیک مرادوں کو پورا کر دے اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا دعائیں قبول فرما یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی داتا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کشا ہے اگر تیرے دروازے خالی واپس چلے گئے اللہ ہمارا تو اور کوئی دروازہ نہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے اللہ قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ قیامت والدین اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ یہ تیرے بندے پورے مہینہ روزہ رکھتے رہے اللہ قبول فرما لے اللہ یہ صدقہ و خیرات کرتے رہے اپنی برگاہ میں قبول کر لے اللہ سب کی مرادوں کو تو جانتا ہے جو مرادیں لے کے آئے پوری فرما دے اللہ سب کی خواہشات کو میں نہیں جانتا تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے جو دعائیں لے کے آئے ان کے حق میں دعائیں قبول فرما اللہ جو مرادوں لے کے آئے ان کی مرادوں کو پورا فرما اللہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا فرما جو جائز تو ان کی حاجات ہیں اللہ تم ہی حاجت روا ہے ان حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ ہماری ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما دے اللہ اپنے بندوں کو مواعدوں کو جہنم میں کیسے برداشت کرے گا تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تجھے آئے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے معاف فرما اللہ تجھے اپنے پاکیزہ ناموں کا واسطہ ہے ان اپنے بندوں کی آنکھوں کو قبول فرما اللہ ان اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ یہ تیرے بندے جوان بوڑھے بزرگ سفید
سفید بالوں والے بچے مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، اس مسجد اور مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو اس بچیوں کے جامعہ کو چلا کے بیٹھی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اساتذہ، اللہ ان کے مال میں اولاد میں رزق میں اور طلبات پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ مومنین پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اس مسجد کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے، اللہ اس کو دین کا اسلام کا عظیم الشان مرکز بنا دے، اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا، دعائیں قبول کر لے، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، یا اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ اعلان فرما دے جاؤ میں تمہیں معاف کر دی، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ ان جھولیوں کو بھر دے، مغفرت مانگتے ہیں، خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اقراری بیٹھے اپنے جرائم کے اقرار کر کے بیٹھے، تو معاف فرما دے، اے اللہ تو نے کتنے کتنے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے، ہم گناہگاروں کو بھی معاف فرما دے، 100 قتل کرنے والوں کو معاف کرنے والے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، بڑے بڑے بدکاروں کو جرائم پیشہ بندوں کو معاف کرنے والے یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، تو غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ ان اپنے بندوں پہ رحم فرما، اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پر اپنی رضا و رحمت نازل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔